رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ عزیزان گرامی، ہمارا موضوع حکمت چل رہا ہے اور آپ نے پچھلی دفعہ حکمت کے کئی ناموں سے واقفیت حاصل کی، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ پورا قرآن مجید ہر جگہ پہ حکمت ہی حکمت ہے۔ کوئی بھی چیز جب بھی بیان ہوئی تو اس کے آخر میں یا تو ایمان کا ذکر آیا کہ وہ ایمان والے ہیں، یا پھر یقین کا ذکر آیا کہ ہم یوقنون، کبھی علم کا ذکر آیا، کبھی اسے سکینت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، کبھی اسے روح کہا، اور کبھی ہدا، اور کبھی بصیرت کہا، اور کبھی نور، اور کبھی امانت کہا، اور کبھی لب، اور کبھی حظ عظیم کہا، اور کبھی خیر کثیر۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ تیری روح میں سناٹا ہے، تو اپنے انداز میں چپ ہے۔ تو انسان کی روح کے اندر جو سناٹا ہے اس وقت، اور جو ویرانی ہے اور جو سنسانی ہے، یہ اس نے ہر انسان کو بے چین کیے، اور بے چینی کی یہ کیفیت، بے قراری کی یہ کیفیت، بے سکونی کی یہ کیفیت پوری دنیا پہ طاری ہے۔ اس میں مسلم اور کافر دونوں کا کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ہی بے قراری میں مبتلا ہیں۔ مسلم باوجود اللہ کی عبادت کے اور کفار دنیا کے تمام تر مزوں کے باوجود بے قرار ہیں، بے سکون ہیں۔ دنیا میں اتنے جسمانی امراض نہیں ہیں جتنے کہ دنیا کے اندر ذہنی امراض اور قلبی امراض ہیں۔ جسمانی امراض کا مداوع ہے، آپ کوئی پین کلر دے دیں گے، کوئی ایسی میڈیسن دے دیں گے، کسی تیل کی مالش کر دیں گے، کوئی دبا دیں گے جسم کے کسی حصے کو، تو یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی طریقے سے جسم کو تو چین دے دیں گی، مگر روح کی بے چینی نہیں ہے۔ تو میری اپنی زندگی کا ایک پورا حصہ جو ہے اپنی بے قراری میں بھی گزرا ہے، ایک پورا حصہ، اور اس بے قراری کے دنوں کے اندر ہر طرح کی آفت کا میں نے جو ہے نشانہ اور ہدف رہا ہوں، اور وہ ان میں میرے اپنے گناہوں کی آفات بھی ہیں جو میں نے اپنے ہاتھوں سے اکٹھی کی تھی، اور اس میں تقدیر کی طرف سے ان گناہوں کی میرے لیے آزمائشیں بھی تھیں۔ تو یہ دونوں چیزیں میں نے اپنی زندگی میں اپنے اوپر برداشت کی ہیں، اور اس کا نشانہ رہا ہوں، اور اس کی ساری کیفیات کو میں بڑے بہتر انداز سے سمجھتا ہوں۔ یہ مجھے کسی سے سمجھنے کے لیے اس کی کیفیات مستعار یا ادھار نہیں لینے کی ضرورت میرے اوپر گزری، لیکن اس سلسلے میں یہ رہا، گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار۔ غالب نے یہ کہا تھا، گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، مگر تیری یاد سے غافل نہیں رہا۔ دو باتیں اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فضل مجھ پر ہوا ہے کہ جو میری ہوش سے اور میرے شعور سے پہلے دن سے دو باتیں میرے ساتھ رہی ہیں، پہلے دن سے، یعنی آج کے دن تک وہ رحمت مجھ سے ہٹی نہیں، چاہے میری حالت گناہ گار کی تھی یا کسی پریشان حال آدمی کی تھی۔ دونوں حالتوں سے میں کبھی آج تک پوری زندگی میں باہر نہیں نکلا، اور یہ اللہ کا مجھ پہ ایک ایسا انعام ہے کہ جس نے پھر اس کے بعد مجھے اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے دباؤ بھی ڈالا، پریشرائز بھی کیا، اور مجھے مجبور کر دیا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی پوری کوشش کروں۔ اس کے بعد پھر میں نے کوئی نیکیاں اکٹھی کرنی شروع کی اپنی،
اور ان میں اخلاص اور اس طرح کی بہت سی چیزیں میں نے اس میں سے اکٹھی کرنی. ایک حالت تو یہ رہی میرے ساتھ کہ کیسے بھی گناہ کی زندگی یا ناشکری کی زندگی یا ایسی زندگی جس میں میں ہدف رہا ہوں، میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہا. کبھی بھی نہیں مجھ پہ ایسا وقت آیا کہ میں یاد الہی سے غافل ہوں. کبھی بھی کسی بھی حالت میں گناہ کی حالت میں ہوں، غصے کی حالت میں ہوں، کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ نے اپنی یہ رحمت مجھ سے دور نہیں کی. یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ محض اللہ کا فضل ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی خاص ہماری نسل میں سے میری ماں کی دعا ہے یا میری نانی کی دعا ہے یا میرے باپ کی دعا ہے یا والدین کی. ان کی بھی تو نیکیاں بچوں پہ بھرپور اثر انداز ہوتی ہیں. تو یہ کسی بزرگوں کی دعا، یہ ایک رہا. اور دوسرا یہ رہا کہ میں کسی بھی حالت میں تھا، میں اپنے ہادی، اپنے رہنما اور اپنے مرشد اور اپنے پیشوا اور اپنے امام سے کبھی بھی ہر حالت میں اپنے استاد جی کے ساتھ مسلسل جڑا رہا ہوں. مسلسل یعنی لمحے کے لیے بھی نہ یاد الہی سے غافل رہا ہوں، نہ استاد کی تربیت سے دور رہا ہوں. تو جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ کچھ زندگی میں سنبھلنے کا موقع مل گیا، ورنہ زندگی تو یوں ہی گزر رہی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ میرا خاتمہ جو ہے کوئی اچھا نہیں ہوگا، برا ہی خاتمہ ہوگا. یہ میں کبھی بھی اپنے نفس پہ یا پہ بھروسہ نہیں میں نے آج تک کیا، کیونکہ مجھے جو پہلا سبق یہ دیا گیا تھا کہ زندگی میں کبھی بھی اندر سے اٹھنے والی نفس کی آواز پر اعتماد اور ٹرسٹ نہیں کرنا. تم نے کبھی بھی نہیں کرنا کہ میں کامیاب زندگی گزار رہا ہوں، میں بالکل صحیح زندگی گزار رہا ہوں، مجھے اطمینان ہے، میں جنت کا حقدار ہوں، قیامت کے دن مجھے شفاعت ملنی ہے، اللہ نے مجھے بخشنا ہی بخشنا ہے. میں نے کوئی اتنی کوئی قیامت نہیں پیدا کی ہوئی، مجھ سے تو زیادہ گناہگار وہ لوگ ہیں، فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے. یہ اللہ کے فضل سے ابھی بھی اس ممبر پہ اب بھی بیٹھا میں آپ کو جو جمعہ پڑھا رہا ہوں، اس وقت بھی میں اپنے نفس پہ پورا ٹرسٹ نہیں کر رہا کہ میں اس کے اوپر کوئی ٹرسٹ کروں. اس لیے یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت بڑے ولی کی دین ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کسی کے جوتے سیدھے کرنے کی دین ہے کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ اپنے آپ پر، بہت بچپن میں مجھے اس نے کہا تھا کہ اپنے آپ پر کبھی بھی تم نے بھروسہ نہیں کرنا. یہ تمہیں میں ایک ولایت کی پہلی کنجی اور پہلی چابی تمہیں دے رہا ہوں. اس کی وجہ سے میں آج تک اپنی زندگی میں کسی گناہ کا کوئی بہانہ نہیں بنایا اور کبھی میں نے تعویل نہیں کی، کبھی میں نے اس کے اوپر دلیل نہیں دی. جب کہ مجھے تعویل بھی آتی ہے، بہانہ بھی تراشنا آتا ہے اور مجھے اس بات کی دلیل بھی سمجھ آ رہی ہوتی وقتی طور پر کہ میں اس آدمی کے اوپر غالب آ سکتا ہوں. لیکن میں نے یہ کبھی، اللہ کا فضل ہے، میں نے یہ اپنی زندگی میں یہ جرائم نہیں کیے. بہت جرم کیے ہوں گے پر یہ جرم میں نے نہیں کبھی نہیں کیا. یہ باتیں اپنی توصیف، اپنی ستائش یا اپنی تعریف کے لیے نہیں میں نے آپ کو بتائیں. آپ سارے بھی کاشف ہیں، ٹھیک ہے، اور میں بھی آپ سب کی طرح کا ہوں. نہ آپ کا میرے ساتھ کوئی فرق ہے، نہ میرا آپ کے ساتھ کوئی. یہی کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، یہی کچھ اولیاء اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، یہی کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، ہر آدمی کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے. یہاں یہ چیز میں نے آپ کو یہ بات سمجھانی ہے کہ ان چیزوں کے بعد نا پھر مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی پڑی کہ یا اللہ، اب آپ جب مجھے اتنی مجھ پہ رحم کرتے ہیں، اتنا مجھ پہ آپ نے کرم کیا ہوا ہے، اتنے چیزیں مجھے لوگوں سے ممتاز اور نمایاں کیا ہے، پرومیننٹ کیا ہے، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا میں سب جیسا رہوں. یہ میری زندگی کا، میں نہیں مانتا کہ مجھے سب جیسا رہنا چاہیے، بالکل بھی نہیں. میں اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا. میں بدی کروں یا نیکی کروں، مجھے پرومیننٹ رہنا ہے، مجھے سب جیسا نہیں رہنا. مجھے اپنے اللہ کا الگ بندہ بننا ہے. میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا کہ جیسے سارے زندگی گزارے میں بھی ایسے ہی گزاروں. یہ میری آپ سمجھ لیں کہ چھیڑ ہے کہ آپ نے جب مجھے کہنا کہ آپ ہمارے جیسے بن جاؤ، یا آپ کہیں کہ سب کر رہے ہیں تو تم بھی کر لو، یہ میری چھیڑ ہے. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدمی کو اپنے اللہ کے ساتھ خاص تعلقات رکھنے چاہیے. خاص، جیسے میرا ایک خاص تعلق ہے، آپ کو بھی اپنے اللہ کے ساتھ خاص تعلق رکھنا چاہیے. اتنا خاص کہ جب آپ کال ملائیں تو آپ کا فون اٹینڈ بھی ہو اور آپ کی کال مس بھی نہ ہو. یہ نہ ہو کہ کبھی آپ کی کال ہی نہ اٹھائی جائے.
یا آپ کی کال کو جان بوجھ کے مس کر دیا جائے، کیونکہ تیرا رب نہ گمراہ ہے نہ بھولتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ گمراہ ہے نہ بھولتا ہے۔ تو رب جو ہے وہ بھولتا نہیں ہے، اس کی کال اگر مس ہو رہی نا جان بوجھ کے، میں واللہ اس سے بدبخت دنیا میں آدمی نہیں آیا، وہ اپنی نا پھر اللہ نے اس کا ایک حل نکالا، وہ آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ بندہ جو مرضی کر لے، اتنے تنزل میں ہے بندہ، اتنے تنزل میں ہے، اتنی نیچے ہے کہ بندہ جو مرضی کر لے، کوئی نبی کی شان سے بھی وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ ہی بندے تک آتا ہے، اور آتا رات کے پچھلے پہر میں ہے، اور آج کل تو بہت ایزیلی آپ اس سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہ سردیوں کے دن ٹھنڈک کے اعتبار سے مار دینے والے ہیں اور اللہ کے قریب کر دینے والے ہیں۔ میرے نزدیک سردیاں صرف اللہ کو کے قریب ہونے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ میں نے جو علم اور حکمت سیکھی ہے اس سے میں نے دو چیزیں اس میں بڑی اعلیٰ ملتی ہیں۔ ایک تو آپ کو تہجد کا وقت بہت مل جاتا ہے، خوب نفس جو ہے رج کے مستی کر کے سو لیتا ہے، کوئی نہیں کچلا جاتا اس میں، نفس گرمیوں میں کچلا جاتا ہے، سردیوں میں نہیں کچلا جاتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ رات ہے آپ کی، اور جو دن ہے نا آپ کا وہ روزے کے ساتھ آپ کا گزر سکتا ہے، اتنا مزیدار کہ شام تک آپ کچھ نہ بھی کھائیں نا تو آپ کا گزارا ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بات تو موضوع ہے حکمت کی، تو یہ ساری تمہید ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ جب آدمی کے اوپر حکمت، کیسے اس کو پتہ چلے کہ میرے پاس حکمت آ گئی ہے، یہ اصل ایک سوال تھا۔ پچھلی دفعہ تو تعارف کرایا نا میں نے حکمت کے، تو اب یہ آدمی کے اوپر یہ وقت سوال آیا کہ استاد جی یہ حکمت پھر کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو میں نے اسے کہا یہ آپ خود سے اگر لینے جائیں گے تو آپ کو ملے گی نہیں۔ اس کا ایک طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ پر حکمت حکیم ہو گئے ہیں یا نہیں ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر سے، آپ کے منہ سے جو باتیں نکلتی ہیں، جو ذہن سے باتیں نکلتی ہیں، جو قلب سے باتیں نکلتی ہیں، وہ اس قدر واضح ہونی چاہیے کہ ان کو کسی دلیل کی ضرورت نہ ہو، دلیل کی ضرورت نہ ہو۔ جب آپ کسی کے سامنے بیان کر رہے ہوں تو وہ دلیل نہیں، اس کو لگے کہ یہ ایسی فطری بات ہے کہ مجھے اس کے سامنے سر جھکا لینا چاہیے، ایسی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ لڑائیاں، تو اس پر پتہ کر لیں آپ کہ میں نے کیسی بات کی تھی جس کی وجہ سے یہ آدمی اب آگے سے میرے توتکار کر رہا ہے، یہ میری بحث مباحثے پر اترا ہے۔ یہ ایک بات ہے، آپ ایسی بات کریں کہ وہ اس آدمی کو لگے کہ یہ اس قدر عدل والی بات کہی گئی ہے کہ نہ کہ جس سے مجھے نقصان پہنچے، مفاد ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن ایسا مفاد جس سے مجھے نقصان ہو جائے، اور نہ اس نے ایسا ہی کیا ہے کہ جس سے اس کو خود بھی نقصان ہو جائے۔ اس نے ایسی بات ہم میرے سے کہی ہے، آپ یہ دیکھتے جائیں ایسی باتیں کب بندہ کہتا ہے، کس وقت کہتا ہے، یہ آپ دیکھتے چلے جائیں کہ آپ کے بزنس میں کہیں بھی آپ بیٹھے ہیں، آپ ایک حکیم کی شکل میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو آپ کو یہ آپ نے حکمت والی بات کہی ہے، تو دل آپ کا بھی ٹھنڈا تھا، بات کر کے دل آپ نے اس کا بھی ٹھنڈا کر دیا۔ اگر گیا وہ بھڑک تو آپ سمجھ لیں کہانی ختم ہو گئی۔ یہ بات آپ سمجھتے جائیں، یہ دین کے بارے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے یہ چاہا کہ میں یہ بات کہہ کے اس کو ریس کر دوں تو آپ نے حکمت نہیں بیان کی، آپ نے غصہ دلا دیا۔ اب آپ چپ ہو جائیں۔ میری عمومی عادت یہی ہے، مجھے کوئی سوال ایسا پوچھ لینا جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ میں نے دینا اس کا جواب، اس نے جانا ہے آگے سے بڑھک، تو میں اس پہ چپ ہی ہو جاتا ہوں، بولتا نہیں، اپنی رائے ہی نہیں ظاہر کرتا۔ ایسی بات کو ٹوسٹ دے دیتا ہوں موقع کی مناسبت کے ساتھ، وہ بات ہی ساری گھوم گھام جاتی ہے، تو اس کے ذہن میں بھی نہیں رہتا کہ اس نے مجھے جواب دیا تھا کہ نہیں دیا تھا۔ لیکن جن بندوں کو میں جواب نہیں نہ دیتا، وہ میرے شاگرد ہوں یا میرے دوست،
میرے بہن بھائی ہوں یا میرے احبا و اقربا، یہ بات وہ سمجھ لیں کہ ان کی شامت آئی ہوئی ہے، مجھے وہ بات اس کی نا سمجھ نہیں آ رہی، وہ جو مجھ سے کر رہا ہے وہ میری سمجھ سے بالاتر ہے، یہ نہ سمجھیں وہ میری بیوقوفی کی وجہ سے بالاتر ہے، میں اس سے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا کہ یہ بات یہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، میں اسے سوچنے کا موقع دیتا ہوں کہ جاؤ جا کے سوچو اپنی بات پر، کیا تم واقعی ایسے ہو، واقعی تم نے یہ بات کی، تم اس بات پہ رہ جاؤ گے، یعنی یہ موقع ہے اس آدمی کے لیے، ٹھیک ہے، یہ میں ایسی بات ہے، یہ اس میں ایسا نہ کوئی سمجھے کہ یہ باقاعدہ، ایک تو ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ یہ مجھے ہی کہی گئی ہے، یہ بڑا خطرناک ہے جو بندہ یہ کہتا ہے مجھے ہی کہی گئی ہے، اس کا نفس اچھا نہیں ہے، وہ آدمی غلط ہے۔ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہوں، اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہوں، جس سے مجھے شدید محبت ہوتی میں اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ ایک بات ہے، بالکل نہیں میں جواب دیتا اس بات کا۔ والد صاحب جب مجھ سے مذہبی تنازع میں تھے کسی زمانے میں، تو وہ کتنی ہی لمبی تقریر فرماتے تھے، تو اس کے اینڈ پہ میں چپ کر کے اٹھ کے چلا جاتا، میں نہیں کہتا تھا کہ دلیل آگے سے دیتا، تو میں نے ان سے بات مجھے پتہ ہے، اب میں ایک آدمی نے باطل کے حق میں تقریر کی اور دلائل سے مزین ہو کے تقریر کی اور فلی جذباتی ہو کے اسے تقریر کی ہے، ایسا آدمی باطل کو حق ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے، تو ایسے وقت میں اس آدمی کے ساتھ کیا بحث کروں، جبکہ وہ مرتبے مقام میں مجھ سے بڑا ہے، میں ذرا سا بھی بولا تو یہ کہے گا، ایک مقام ایسا ہے گا جس پہ یہ آدمی اپنے مرتبے کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے کہے گا اچھا تو تم باپ سے زبان لڑاتے ہو، تو کام خراب ہو جائے گا، یہ بات ہے، یہ ایک باپ سے شروع ہوئی سارے دوستوں تک کی بات انتہائی واضح ہونی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب آدمی کو حکمت مل جاتی ہے تو وہ اپنے نفس کی بندگی سے بالاتر ہو جاتا ہے، نفس کا بندہ نہیں بن کے رہتا، نفس کی بندگی جو ہے وہ چھوڑ چکا ہوتا ہے، وہ حکیم آدمی کے قلب کو جب حکمت حاصل ہو جائے، کیونکہ جو حکمت ہے اس کا مقام دل ہے، تو حکیم آدمی کے قلب کو جب حکمت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ نفس کی بندگی سے بالاتر ہو کر اپنے دل کو ایسا پاک کر لیتا ہے کہ اس کو دنیا کے ضرر دینے والے اثرات کبھی نقصان نہیں پہنچاتے، وہ معرفت الہی والا ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کی ایسی پہچان ہوتی ہے، ایسی پہچان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، نہ وہ انکار کرتا ہے ایتھیسٹ کی طرح، نہ وہ ایگنوسٹک ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی نفس کے فریب میں ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں متقی پرہیزگار ہو گیا ہوں، نفس کے دیے ہوئے کسی فریب میں نہیں آتا، وہ بالکل بھی نفس کے کسی دلاسے پہ نہیں آتا، نفس کوئی تسلی دے اس تسلی کے چکر میں نہیں آتا، نفس اس کو دلائل دے تو وہ دلائل سے مرعوب نہیں ہوتا، نفس کے روب تلے نہیں آتا، یہ ایک ہے، یہ میں ہوں یا کوئی اور، یہ آپ دیکھتے چلے جائیں، مصیبت کے وقت میں ایسا صابر ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑی دیر سے منتظر ہیں، کوئی تو کلمہ نہ شکری کا یہ کہے، کوئی تو کلمہ نہ شکری کا یہ کہے، آپ سنتے جائیں، اس معیار پہ میں کبھی بھی حکیم نہیں، ایک لمحے میں ہم ایک لمحے میں آپ پہ سے باہر ہو جاتے ہیں اور نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے، نعمتوں پہ اسے کہنا نہیں پڑتا کہ تم تہجد پڑھو، اسے کہنا نہیں پڑتا کہ اشراق کا وقت ہو گیا، اسے کہنا نہیں پڑتا کہ یہ چاشت کا وقت ہو گیا، اسے کہنا نہیں پڑتا کہ سردیاں آ گئی ہیں روزے رکھ لو، اسے کہنا نہیں پڑتا کہ تم دن رات میں یہ ذکر کیا کرو، اسے کہنا نہیں پڑتا، وہ ان حالتوں میں سے کسی بھی حالت سے باہر نہیں ہوتا، یا تو وہ حالت نماز میں ہوتا ہے، یا حالت روزہ میں ہوتا ہے، یا حالت ذکر میں ہوتا ہے، اسے کہنا نہیں پڑتا، نوافل کا اس کو کہنا نہیں پڑتا، فرائض تو بامر مجبوری ہر ایک نے پڑھنے، مگر نوافل کا اس کو کہنا نہیں پڑتا کہ آپ پڑھا کریں، کیونکہ اب اس کو اتنی معرفت ہو گئی ہے،
وہ کہتا ہے کہ یہ ایک غلط کام ہے کہ میں یاد الہی سے باہر آ جاؤں. وہ کسی نہ کسی کام میں ان میں سے ہوتا ہے اور انتہائی بردبار ہوتا ہے، انتہائی بردبار، ٹھیک ہے، اور انتہائی درگزر کرنے والا ہوتا ہے، باتوں کو اگنور کر دیتا ہے. وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس آدمی کی بات جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کا بوجھ میں اٹھاؤں. وہ اس کی باتوں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، گزر جاتا ہے. یاد رکھیں، جو نفس کو کچل کے روند کے گزر جاتے ہیں نا، لوگوں کی باتوں کو روند کر نکل جاتے ہیں، وہ بڑے عظیم اور کامیاب لوگ ہوتے ہیں. جو لوگوں کی باتوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب لوگ نہیں بنتے. انتہائی سخی اور شریف النفس آدمی ہوتا ہے اور خلق خدا کا درد اس کے دل میں ہوتا ہے اور وہ ہر وقت خدا کے سامنے جھکا رہتا ہے. تو پھر ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ اس کی جو طبیعت ہے نا، طبیعت کی تاریکیاں، ان سے نکال کر اللہ تعالیٰ نور کی طرف لے جاتا ہے. من الظلمات الی النور. نفس کی تاریکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ یقین جانے شاید جہنم بھی اتنی گہری نہ ہو اپنی گھاٹیوں کے اعتبار سے جتنی یہ نفس ہے. یہ جب تک آپ کسی مرشد حقیقی کے ساتھ نہ جڑتے، آپ جو مرضی کر لیں، آپ قرآن مجید پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، کچھ بھی کریں، آپ کے پاس آپ کا ایک رہنما ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری، جس کے ہاتھ میں آپ ہاتھ دے دیں. جیسے میں آپ کو اس کی سادہ مثال دیتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک اچھا ڈاکٹر ہونا بہت ضروری ہے، ایک اچھا وکیل ہونا آپ کا بہت ضروری ہے، اور ایک آدھ MA MPA کے ساتھ آپ کی بنی ہوئی ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ نے سوسائٹی میں موو کرنا ہے. تو اس سوسائٹی میں پھر موو کرنے کے لیے آپ کو بڑے لوگوں سے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں. بعین ہی جب آپ روحانیت کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو کسی سچے مرشد کی، ایسی مرشد کی ہوتی ہے ضرورت کہ جو ہر وقت آپ کو اپنی آبزرویشن میں رکھے اور آپ خود اس کی آبزرویشن میں آئیں اور خود جا کے اپنا سچ اس کو بتائیں. جو چھپا جاتے ہیں وہ ساری زندگی اسی طرح ہی ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں مرشد اچھا نہیں ہے، فلانا اچھا نہیں ہے. وہ ایک جگہ سے بیعت ہو کے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری، چوتھی، پھر در بدر، کبھی غریب نواز کے در، کبھی داتا کے در، اور کبھی غوث کے در، کبھی کتب کے در، کبھی عتقیہ کے در، کبھی اسقیہ کے، کبھی اوتاد کے در ہیں. در بدر، ٹھیک ہے. تو وہ مرشد بدلتے رہتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ اب میں نے فلانے کو سننا شروع کر دیا تھا، اب میں نے فلانے کو کر دیا، اب میں نے فلانے کو. یہ کام چلتا ہی رہنا ہے. نفس کا یہ فریب ہے کہ آدمی کو ایک سچے مرشد کے پاس آ جانے کے بعد اس کو کسی اور جگہ پہ لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک آدھ عیب دکھا کے. یہ نفس کا فریب ہے، لیکن اس کا شکار بہت کم لوگ ہوتے ہیں، زیادہ لوگ ہوتے ہیں، بہت کم بچتے ہیں اس سے. اب آ جائیں اب دوسری طرف. پوچھا تھا یار نے کہ یہ بتائیں کہ نفس جو ہے، یہ حکمت جو ہے، اس کو میں کیسے حل حاصل کر سکتا ہوں. جب آپ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، جب آپ پیپر دے دیتے ہیں خوب محنت کر کے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اچھے نمبر. تو حکمت جو ہے، یہ پوری محنت جو میں نے پیچھے بیان کی عبادات الہیہ کی، کہ نفس کی بندگی سے جب وہ نکل جاتا ہے تو حکمت اس کو دے دی جاتی ہے، اس کو گفٹ کے طور پر حکمت ملتی ہے. حکمت خدا کا عطیہ ہے. حکمت کو آپ پیسے دے کے یا حکمت کو آپ کسی چلاکی، ہوشیاری سے یا تیزی تراری سے یا اپنی تھانے داری سے آپ حکمت نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ متکبر لوگوں کے اندر آپ دیکھیں گے حماقت سے بھرے ہوئے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، حماقت سے بھرے ہوئے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ دولت یا اقتدار یا منصب یا عہدے کی وجہ سے میں یہ چیز حاصل کر لوں گا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سارے امیروں کے بچے پرلے درجے کے احمق ہوتے ہیں. ان کے نوکر بڑے اچھے ہوتے ہیں، وہ غریبوں کے بچے ہوتے ہیں نا،
تو وہ ذہین ہوتے ہیں، زمانے کی مار کھا کے ان کے بہترین منشی، سیکٹری، کسی عہدے نہ کسی عہدے پہ وہ کام کرتے ہیں۔ جب تک وہ ملازموں کے سر پہ ہوتا ہے تو ترقیاں کرتا ہے، جو ہی لڑکوں کے ہاتھ میں بزنس جاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ امیروں کی کمائی کا پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے ہاں احمق اولاد پیدا ہوتی ہے۔ یہ پوری سہولتیں دینے کے باوجود ان کے بچے نہ ٹاپر ہوتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ فرسٹ آتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتے، وہ صرف حماقت بھرے بچے ہوتے ہیں، اور یہ ان کو کہتے ہیں بھولے بھالے۔ حماقت اور بھولے بھالے میں فرق ہے، یاد رکھ لیں یہ بات، آپ جا کر چیک کر لیں، یہ میں آپ کو ساری جگہ پہ بتا دی۔ جتنے بچوں کو آپ سہولتوں میں رکھیں گے اتنے حماقت والے بچے آپ کے پیمپر کرتے جائیں گے ان کو، وہ اتنے لاڈ پیار ان کو برباد کرتے جائیں گے۔ جن ماؤں نے بچوں کو لاڈ پیار کیا ہے وہ مائیں اپنے بچوں کی نہ صرف دنیا برباد کر دیتی ہیں بلکہ آخرت بھی برباد کر دیتی ہیں۔ اس لیے میں تو کسی بچے کو پیمپر نہیں کرتا، میں تو بڑا اس مسئلے میں بڑا اور طرح سے ہوں۔ میں جو کچھ بھی بچے کو ڈیل کرتا ہوں نا، سچائی اور محبت کے ساتھ بہلاتا ہوں، یعنی میں نے بہلانا بھی ہے نا تو میں جھوٹ بول کے نہیں بہلاتا، میرا سچ بھی ایسا ہوتا ہے جس سے وہ بہل جاتا ہے۔ اس لیے میں اس چیز کے اوپر ہوں ہی نہیں کہ آپ بچے کو پیمپرڈ کریں، بالکل نہیں، ٹھیک ہے۔ کھیلنا ایک اور چیز ہے، پیمپرڈ کرنا اس بچے کو، اس کو حالات کے مطابق آپ اس کو بے وقوف بناتے چلے جائیں گے تو ہے تو برا لطیفہ اچانک ہی یاد آ گیا، چلو آپ کو سنا دیتا ہوں، برے سے بھی اچھی چیز نکل آتی ہے، سنانا تو نہیں چاہیے، ممبر کا تقاضا نہیں ہے، لیکن بتا وہ نا، اس نے پوچھا کہ ایک بچہ اسکول گوئنگ ہو گیا تھا تو وہ تیسری چوتھی کلاس میں ہے، تو وہ آ کر پوچھتا ہے کہ اپنی مس سے کہ میم وہ یہ بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ایک پری آتی ہے اور وہ رات کو آ کے آپ کے گھر پہ چھوڑ جاتی اور پیرنٹس جو ہیں وہ اس کو اٹھا لیتے۔ تو وہ بچہ آگے سے کہتا ہے اچھا وہ شادی وادی والا پروگرام اب ختم ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں اس قدر پیمپر بچے کو کرنا یہ بڑی غلط بات ہے۔ حقائق بتایا کریں لیکن آسان انداز سے۔ یورپ آسان انداز سے حقائق نہیں بتاتا، وہ سیکس ایجوکیشن دیتا ہے اور بڑے غلط طریقے سے دیتا ہے۔ ہمارے ہاں شریعت میں اتنے اچھے انداز ہیں کہ آپ بری سی ایسی بات جو چھپا کر کرنے والی ہے اس کو آسان انداز سے بیان کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے بچے جو ہیں آپ کو باہر کسی جگہ پہ انہیں غلط جو ہے وہ معلومات لینے کی ضرورت ہی نہیں، آپ گھر میں اسے بڑا اچھا ڈیل کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو تو لرننگ کرنی ہوگی نا۔ پرابلم تو آپ کا ہے، آپ یہ نہ کہ ہمیں کوئی ملتا نہیں ہے، جیسے احمق آپ ہیں ویسے ہی دوسرے احمق ہیں۔ بھی ملنے کا تو وہ آدمی وہ کرے کہ جس کو خود نہیں آتا، جو آپ نہیں سیکھیں گے تو لوگ کہاں سے سیکھیں گے آپ کو؟ تو جو کچھ سیکھیں گے وہ پروفیشنلزم کے ذریعے سے سیکھیں گے، درد دل کے ساتھ آپ کو کچھ نہیں عطا کریں گے۔ تو یہ وہ بات سمجھ لے کہ حکمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آدمی کو گفٹ دیا جاتا ہے کہ تم نے یہ سارے کام کیے ہیں تو یہ پرائز ہے تمہارا کہ تم نے ریس کو ون کر لیا ہے، نفس اور شیطان دونوں پیچھے رہ گئے اور تم نے یہ ریس ون کر لی ہے، سو ہم تمہیں اب یہ حکمت کے طور پر ایک چیز تمہیں انعام دیتے ہیں جس سے یہ ایک نور ہوتا ہے تو جو اس کے اندر آ جاتا ہے اور وہ پھر نور ہر چیز کو روشن کرتا چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ پھر اس کو زندگی میں خیر اور شر کی پہچان ہوتی چلی جاتی ہے، اور جس کو خیر اور شر کی پہچان ہو گئی وہ تو آدھا کامیاب ہو گیا، آدھا کامیاب ہو گیا، پورا نہیں، کیونکہ پہچان ہو جانا آدھا ہے، ابھی عمل کرے گا تو پھر پورا ہوگا، تو آدھا کامیاب وہ ہو گیا۔ اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے وہ ابھی جو میں نے بیان کی کہ حکمت جو ہوتی ہے یہ دراصل روح اور قوت کا نام ہے۔ مطلب میرا بدن جو ہے اس کے اندر یہ جسم ہے اور دوسری روح ہے، تو اگر روح نکل جائے گی تو بدن میرا کسی کام کا نہیں ہے۔ اچھا، روح بھی موجود ہے اور بدن بھی موجود ہے، مگر ایک تیسری چیز ایسی ہے، میں زندہ تو ہوں مگر میرے اندر قوت نہیں ہے کہ میں اٹھ کے کوئی چیز پکڑ سکوں، قوت نہیں ہے۔ اس سے ان دونوں چیزوں سے کیا ہوا کہ روح کے نہ ہونے سے بھی اور قوت کے نہ ہونے سے بھی آدمی بے عمل ہو کے رہ جاتا ہے، یعنی عمل نہیں کوئی کر سکتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس آدمی کو یہ حکمت مل جاتی ہے
اس کے اندر جب وہ عمل بھی پہ ڈھل جاتا ہے تو پھر وہ چیز جو ہے اس کو پوری ہی حکمت عطا ہو جاتی. ادھر سے چیز کی بھی پہچان ہو گئی کہ نماز پڑھنی چاہیے، اور ادھر سے اسے نماز پورے خشوع و خضوع سے بھی پڑھ لی، اس کو حکمت عطا ہو گئی. تو یہ اس کو پھر گاڈ گفٹڈ ملتا ہے. اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جس طرح آگ ہو اور اس کے اندر اگر حرارت نہ ہو تو فائدہ کچھ نہیں. اور آج کل تو بڑی سمجھ آتی ہے کہ سورج تو ہے مگر اس کی تپش ہم تک نہیں آ رہی. تو سمجھ میں آیا کہ سورج کا اس آج کل ہونا تو بیکار ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ ہمیں تپش دے اور ہماری ٹھنڈک دور کرے اور حرارت ہم تک اس کی تپش پہنچے تو پھر ہی تو سورج کو سورج مانا جائے گا. ٹھیک ہے، آپ اور میں بھی آج کل کے ٹھنڈے سورج ہیں. ہم مسلم نظر آتے ہیں، مومن نظر آتے ہیں، مگر ہمارے ایمان کی حرارت کسی بھی کافر کو کوئی فائدہ ہی نہیں دے رہی. اگر آپ کے ایمان کی حرارت آپ کی بیوی کو، آپ کے بچوں کو اور سارے مسلمانوں کے معاشرے کی حرارت کفار تک نہیں پہنچی، دوسرے کافروں کے معاشرے تک، تو آپ یہ سمجھ لیں آپ سورج تو ہیں، دنیاوی طور پر مومن تو ہیں، مسلم تو ہیں، مگر آپ کا فائدہ دنیا کو کوئی نہیں ہوا. یعنی 1.5 ارب مسلمان ہیں، اتنا بڑا یہ سورج ہے، اور 7.5 ارب کافر ہے، مگر آپ سے وہ متاثر ہی نہیں ہو رہے، بلکہ الٹا یہ ہو رہا ہے کہ آپ سب متاثر ہوتے جا رہے ہیں اس سے. الٹا یہ ہو رہا ہے. تو پھر جس کا جو سورج اپنی تپش رکھے گا وہ تو لازمی طور پر اثر انداز ہوگا. تو آپ ان کی اس قدر حرارت تیز ہے کہ وہ گھر گھر میں گھس گئی ہے، گھر گھر میں گھس گئی ہے. اور یہ دیکھیں نصارہ جو ہے، نصارہ یعنی دنیا کے اندر چاہے وہ مسیحی بعمل ہو یا بے عمل، کفار تو اس وقت سارے عیسائی ہیں نا زیادہ تعداد میں، تو یہ نصارہ آپ دیکھیں کہ ایک تو ان کا تبلیغی کام کتنا ہوا کہ کتنے یہ پھیل گئے، اور دوسرا یہ دیکھیں کہ یہ مؤثر کس قدر ہے کہ ان نصارہ سے یہود بھی متاثر ہیں، ہنود بھی متاثر ہیں، چائنا کے بدھ ماننے والے بھی، ہر مذہب ان کے مذہب سے متاثر ہو کے ان کے اندر ڈھل گیا ہے، ان کے تمدن میں، ان کی سیولائزیشن میں، ان کے کلچر میں ڈھل گیا ہے. یہ کس قدر مضبوط لوگ ہیں. تو جب تک آپ کے اندر عمل کی قوت نہیں ہوگی، عمل کی روح آپ کے اندر موجود نہیں ہوگی، آپ اپنے آپ کو حکیم نہ سمجھیں. مہربانی فرمائیں اگر آپ کے دوستوں نے آپ کی طرف دیکھ کر نمازیں شروع نہیں کی تو ابھی تک جناب حکیم کے مرتبے پہ نہیں پہنچے. آپ دوسرے کوئی حکیم بن جائیں، آپ اس کا کوئی مسئلہ نہیں. اب اس کے بعد آ جاتی خامساً حکمت کی ایک 5ویں چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہے. حکمت کا تعلق جس آدمی کو مل جاتی ہے اس کے پاس 2 چیزیں آ جاتی ہیں. نیک بختی، نیک بختی، بخت نصیبے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز کا نام ہے نفس کی پاکیزگی. اس قدر وہ خوش بخت آدمی ہوتا ہے، خوش قسمت آدمی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ آدمی اللہ کے نور سے نہایا ہوا آدمی ہے، اللہ کے نور سے نہایا ہوا آدمی. اور وہ ساری یہ اللہ کا نور جس چیز سے حاصل ہوتا ہے وہ چیزیں تو قرآن اور سنت ہیں، لیکن وہ علوم جن سے نفس پاک نہیں ہوتا اور خوش بختی نہیں آتی وہ کبھی حکمت نہیں. آپ دیکھ لیں دنیا کے سارے ہاتھ سے کیے جانے والے کام، سکلز، ہینڈ کرافٹ جنہیں آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مہارتیں اور دنیا کے سارے فنون جن میں آپ یہ جتنی بھی عمرانیات، سوشیالوجی، فلانا لالوجی، جتنی بھی ہے نا آپ کی یہ اتنی لالوجی جو ہے نا، جو مرضی اتنے تو نام ہو گئے، اتنے تو نام ہو گئے. اوپر سے پڑھنا شروع کر دو وہ نیچے تک نام ہی جائی جا رہے ہیں، نام ہی جائی جا رہے ہیں. ڈاکٹری کے پاس چلے ڈاکٹری کے نام آئے جا رہے ہیں، زمین کے جغرافیہ اس کے نام اتنے، جس سے بچے سے پوچھ لیں یہ کیا کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، وہ کتنی دیر بندہ سوچتا رہتا ہے یہ کیا. پھر میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہے، ہمارے زمانے میں تو یہ نہیں تھا لیکن اب نئے زمانے میں پوچھنا پڑتا ہے. اگر ان علوم سے آپ کا نفس ہوتا ہے پاک اور آپ ہو جاتے ہیں نیک بخت اور کرنے لگ جاتے ہیں نیک اعمال، پھر تو یہ علوم واقعی حکمت ہیں.
اگر آپ کا نفس پاک نہیں ہوتا اس سے، ہیں جی، اور آپ خوش بخت نہیں ہوتے کہ نیکیوں کی جانب آپ کی توجہ نہیں ہو جاتی، تو یہ علوم آپ کو کچھ نہیں۔ اس کے الٹ جو علوم آپ کے نفس کو پاک کر دے، جن کے وسیلے سے وہ علم، وہ معلومات، جس کے وسیلے سے وہ واقفیت آپ کا نفس پاک ہو رہا ہے، سمجھ لیں وہ حکمت ہے، وہ علم ہے، وہ آپ کے پاس آ جائے گا، وہ علم اور حکمت آپ کے پاس ہے۔ اسی لیے ہر وہ واقفیت جس سے نفس پاک نہیں ہوتا وہ حکمت نہیں ہے۔ مثلا آپ فیس بک پر بیٹھتے ہیں، آپ کو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ مجھے کوئی آدمی بتا دے کہ فیس بک پر بیٹھنے سے اس کا نفس پاک ہو گیا۔ اگر اس تقریر کے بعد بھی آپ کے پاس فیس بک آن ہے نا، تو آپ بدبخت ہیں۔ وہ میں نے کہا تھا نا خوش بخت ہوتا ہے۔ اگر ابھی بھی انسٹاگرام پر آپ موجود ہیں، ابھی بھی آپ واٹس ایپ کے ان گروپس کا جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں آپ کو سوائے مال کر، آپ نے جی کلپوں والے وہ روزانہ ہی رکھے ہوئے ہیں کہ مجھے دعویٰ کلپ سے یہ آ رہے ہیں جی، مجھے یہ اس میں روزانہ حدیث آ رہی ہے، یہ سارا نفس کا فریب ہے۔ حدیث کی چاہت اگر تمہارے دل میں ہے تو کتاب حدیث کی اٹھاؤ۔ قرآن کے اگر کلپس نکالنے ہیں تو اس کے لیے خود قرآن کو اٹھاؤ، آپ اس کو نکال لو، اس طرح کر کے کھولو، جو سامنے آپ کے کلپس آ جائیں آپ انہیں پڑھ لو۔ یہ شیطانی نفس کے نشے ہیں جو قرآن اور حدیث کے نام پر آتے ہیں۔ مجھے جی روز دعائیں آتی ہیں، اچھے اقوال آتے ہیں، اقوال زریں، اقوال سلف۔ وہ میرے ایک آدمی نے مجھے ایڈ کر لیا اقوال السلف کے نام سے، تو میں نے دن میں 40 اقوال السلف۔ اللہ کے بندے، میں تو قرآن مجید کی ایک آیت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، آپ پورے دن کے اندر اقوال السلف کرتے کھیلتے ہیں۔ گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی کمائی نہیں کرتے، فارغ ہیں، کوئی دستکاری، کوئی اللہ رسول کے نام پر اپنی محنت سے صحابہ کرام ڈول نکال کے نا، تو جا کے اپنی کھجوریں نکال کے تھے وہ غریبوں مسکینوں میں بانٹتے تھے، صدقے کرتے تھے۔ یہ ماں باپ کو بھی کھا رہے ہیں، ساری دنیا کو برباد کر رہے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا، کہتا ہے اس میں غلط کیا ہے جو میں آپ کو بھیجتا ہوں؟ میں نے کہا یہی غلط ہے جو آپ بھیجتے ہیں، آپ کی یہ روٹین ہی غلط ہے۔ اب بتاؤ، لاجواب مجھے کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بھائی جان، یہ کھیل جو آپ کھیل رہے ہیں، ہم نے یہ کھیل اب چھوڑ دیے ہوئے ہیں، اب تو ہم اس کے ریفری بننا بھی پسند نہیں کرتے، سمجھ گئے نہ، ہم ان کی کمنٹریاں کرتے ہیں۔ یہ جائیں آپ یہاں سے، کم از کم میرے بارے میں آپ گمان یہ نہ رکھیں کہ میں دین کے بارے میں بیوقوف ہوں گا، یہ نہ رکھیں، یہ تو اللہ سے میں نے مانگ کر لیا ہوگا نا۔ دنیا کے مسئلے میں بیوقوفی سے مجھے کیا ہو جائے گا؟ زیادہ زیادہ میرے روپیے ہاتھ سے چلے جائیں گے، کوئی بے عزتی کر دے گا، کیا ہوگا اس کا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ چیزیں ہاتھ سے جائیں گی جن کا ازالہ ممکن ہے، آ جائیں گے پھر روپیے جاتے ہیں تو آ بھی جاتے، بیوقوف بنا کے کوئی لے جائے گا تو پھر مجھے کیا آئیں گے نہیں؟ واللہ مجھے کئی بندوں نے پیسوں کے معاملے میں بیوقوف بنایا، سارے فقیر پھر رہے ہیں، کیونکہ میں نے بددعائیں اتنی دی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں اپنے پیسے مارنے والے کو تو میں چھوڑتا ہی نہیں نا، اس کو تو بہت بددعائیں دیتا ہوں، کیونکہ میری محنت کے پیسے ہوتے ہیں۔ میں تو بالکل، میں کہتا ہوں میرے نہ ماری بس، خدا دا واسطہ، اور جو مرضی کر لے، کیونکہ وہ پیسے جو ہے نا وہ بڑی، میں نے ان کا بڑا اونچے سوچے ہوئے ہیں کہ میں ایک اللہ کا گھر بناؤں گا ان پیسوں سے، ابھی اس کی وقتی طور پہ مدد کر دیتا ہوں تو پھر آ ہی جائیں گے، یہ بھی نیکی حاصل ہو جائے گی، ہاتھ سے یہ بھی نہیں نیکی جائے گی، وہ بھی ہو جائے گا۔ تو پھر وہ بڑے مقاصد کے لیے جس آدمی نے پیسے رکھے ہوئے ہوں، وہ چھوٹے چھوٹے مقصدوں کے اوپر صرف کرنا شروع کر دے تو تباہی نہیں ہو جائے گی۔ تو وہ چیزیں جن کا ازالہ دنیا میں ممکن ہے، نہ بھی آئیں گے، مر جائیں گے، تو کیا میں مر جاؤں گا پیسوں کے بغیر؟ میرا بادشاہ کوئی نہیں ہے، میں اس بادشاہ کا غلام ہوں کہ جس بادشاہ کے خزانے لامحدود ہیں۔ یہاں کی انتظامیہ ایک دفعہ میرے پاس بیٹھی تو میں نے ان سے کہا کہ 2 کروڑ روپیہ آپ نے 4 سالوں میں مجھے دینا ہے۔ بندے پیسے والے ہی تھے سارے، تو ان کے دل تھوڑے سے ہل گئے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا 2 کروڑ، ان کا دال دے۔ میں نے ان کو سہارا دیا، میں نے کہا آپ 2 کروڑ آپ دیں، 2 میں دوں گا۔ پھر ہل گئے، انہوں نے کہا ان کو کتوں آ گئے؟ آپس میں زین زون لڑایا سب نے بھی، انہیں کوئی رکھے ہونے ہیں کہ تو آئے ہونے ہیں۔
اور واللہ میرے پاس نہیں 2 کروڑ تھے. میں آپ قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے جو بات بھی کرتا ہوں میں صرف وحدہ لا شریک کے بھروسے پہ کرتا ہوں. آج تک اللہ نے میرا بھروسہ نہیں ٹوٹنے دیا. پوری زندگی گزر گئی، میں گناہ کی زندگی میں بھی تھا نا، تو میرا بھروسہ اللہ نے نہیں ٹوٹنے دیا. میں نے اللہ سے کہہ کے کہا کہ یہ میں نے ایسی چیز یہ مجھے چاہیے، بس میں نے آپ سے لینی ہے، مجھے دے دیں، وہ اچھی یا بری ہے وہ میرے لیے ہے، مجھے آپ دے دیں. ایک دن بھی وہ جو حضرت زکریا نے کہا تھا کہ میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی نا امید نہیں ہوا. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا. کب میں اسے، وہ لفظ جو ہندی کا ہے نا، نراش ہو جانا، بد دل ہو جانا، نا امید ہو جانا، میں تجھ سے کبھی بھی اس طرح کا نہیں ہوا مانگ کر کہ میرے دل میں پہلے اپنی دعا مانگنے سے پہلے بھرپور لے چکا ہونے کی کیفیت میں ہوتا ہوں کہ میں لے چکا ہوں، اب میں دعا مانگوں گا. اتنے یقین کے ساتھ دعا کریں. اللہ کے ساتھ تعلق نہیں نا، دعا کا تعلق نہیں. عبادت چھوڑیں آپ، نہ میں عبادت کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں، چھوڑیں ان مسئلوں کو. دعا کا تعلق اتنا مضبوط ہو شاید نماز کا بھی نہ ہو. دعا کا تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے. ساری دنیا کے مسائل کا آخری حل دعا ہے. نوافل جب بیکار ہوتے نظر آ جائیں، روزے بیکار ہو جائیں، حج بیکار ہو جائیں، عمرے بیکار ہو جائیں، قرآن مجید پڑھا بیکار جائے، سب کچھ آپ کا جاتا رہے، یاد رکھ لیں، اولاد مر جائے، بچے مر جائیں، سب کچھ تباہ ہو جائے، آپ بالکل ایسے میدان پہ تنے تنہا سنسان اور ویرانے میں کھڑے ہوں، دعا کا دامن کبھی آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. اللہ سے رو کر سجدوں میں جا کر کہیں کہ اپنا اور میرا دعا والا تعلق کبھی ختم نہ کریں. میں جیسے حالوں میں رہوں، برا رہوں، اچھا رہوں، رسوائے زمانہ، بدنام زمانہ ہو جاؤں، لیکن میرے اللہ کبھی مجھے ایسا نہ کر دینا کہ میں دعا کے تعلق سے محروم ہو جاؤں. کبھی بھی دعا نہیں چھوڑنی. آپ بدکاری کی حالت میں بھی یہ دعا نہیں آپ نے چھوڑنی. یہ میرے آپ کو اللہ وہیں سے نکال دے گا. دعا نہیں بس آپ نے چھوڑنی، اور وہ کسی کا حق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میرے ماں باپ کیا، کل مخلوق قربان. اس سے بڑی میں بات نہیں کر سکتا. کل مخلوق قربان، مگر دعا رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نہیں مانگنی. اللہ کے بعد مخلوق میں صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ ہے، پر دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق نہیں ہے. حق نہیں ہے. دعا صرف میرے اللہ کا حق ہے. دعا تو آپ کو پتہ کیا ہوا ہے؟ دعا تو جب راندہ درگاہ کر دیا نا اللہ نے، اپنی بارگاہ سے کہا کہ نکل جا ہماری بارگاہ سے، تو اس نے کہا رک جا، میں تیری بارگاہ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت عطا فرما. اللہ کو، چونکہ اللہ نے اس کو خلق کیا تھا ظالم کو، تو اس نے خلق کرنے کے حق کو کہ تو میرا خالق اور میں تیری مخلوق کے حق کو آگے رکھ کر کہا کہ خلق کرنے کے بعد دعا کا ریجیکٹ کرنا تیرا نہیں بنتا، اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے رکھ قیامت تک کے لیے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دعا بھی رد نہیں فرمائی. اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دعا بھی رد نہیں فرمائی. کہا جیسے تو کہتا ہے. اس وقت بھی غضب نے اپنے آپ کو کھینچ لیا، رحمت آ گئی پھر درمیان میں. اس لیے شعر پڑھتا ہوں کہ اگر تیری رحمت نہ ہو درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے سارے جہاں میں. سارے جہاں سے مراد دنیا نہیں، ساتوں زمینوں آسمانوں کی بات کر رہا ہوں میں. عرش کے فرشتے بھی اگر بچے ہوئے ہیں تو رحمت کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. جبریل بھی اگر بارگاہ الہی میں پہنچتا ہے اور اس کا وجود بچ جاتا ہے تجلیات الہی سے، تو صرف رحمت کی وجہ سے بچتا ہے، ورنہ جبریل بھی جل کے راکھ ہو جائے. اس لیے
میرے کانوں کو جب غیر اللہ کی ندا آتی ہے نا، آپ یہ سمجھ لیں کہ میرا اندر کا مومن بدکار بھی جو ہے نا وہ بھی تلوار لے کے میدان میں آ جاتا ہے۔ میں بہت چیزوں کو برداشت کر لیتا ہوں، مگر غیر اللہ کو کی ہوئی ندا جو ہے نا، پکار، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، نہ میرے سے ہونی ہے، نہ کوئی مجھ سے تقاضا ہی کرے۔ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ میرے لیے کتنا مشکل وہ جگہ ہوتی کہ جس جگہ پہ غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے نا، ادھر میرے لیے بیٹھنا، سننا، آپ سمجھیں کہ میرے ٹوٹے ٹوٹے کرنے کے مترادف میں اپنے آپ کو قتل کر رہا ہوتا ہوں اس وقت، ٹھیک ہے؟ میں غدار ہوں اپنے رب کا اگر اس وقت میں چپ کر کے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری کر رہا ہوں، میں مخلوق نہیں ہوں اللہ کی، میرا پیار نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اپنے شہنشاہ اور اپنے بادشاہ کے مخالفت میں اٹھنے والی آوازوں کو، جو اس کے علاوہ کسی کو پکارے، بنایا اس نے، خلق اس نے کیا، چلا وہ رہا ہے، دے وہ رہا ہے، عطا وہ کر رہا ہے، پیدا کرنے والا، آگے پرورش کرنے والا، اور کرتا رہے گا۔ زندگی اس کی وجہ سے، موت اس کی وجہ سے، حیات اس کی وجہ سے، قدرت اس کی وجہ سے، علم اس کی وجہ سے، بصر اس کی وجہ سے، ناک کان اس کی وجہ سے حرکت کرے، جسم اس کی وجہ سے حرکت کرے، جو کچھ بھی تیرا سر سے پاؤں تک ہے اور جو کچھ تیرے متعلقات میں سے اس کی وجہ سے، اس کو اس کے غیر کو پکارا جائے۔ وما اہل لغیر اللہ، کیوں کہا گیا کہ چیز پاک ہوگی، پھول پتیاں ہی ہوں گی، مرغ پلاؤ بریانیاں ہوں گی، قورمے ہوں گے، چکن پلاؤ بنے ہوئے ہوں گے، نفیس سے نفیس کھانے تیار کیے، خوشبویات ڈال کر، اور حلال چیزوں کا بہترین اعلیٰ شاندار بکرا ڈالا گیا ہوگا، مگر تیرے لیے پیشاب ہے، پخانہ ہے، سور کا گوشت خون کے برابر ہے۔ فرمایا وہ ما اہل لغیر اللہ، کیونکہ غیر اللہ کا نام پکارا گیا اس پہ۔ مومن کو کسی صورت وہ کھانا نہیں جائز، چاہے کہیں جان چاہتی چلے جائے۔ جب اس کو پتا ہے مومن کو یہ غیر اللہ کی ہے، اور میرے پاس اس کے کھانے کے 20 آپشن ہیں، میں روزہ بھی رکھ سکتا ہوں، میں مر نہیں جاؤں گا، تو مومن کو ان کا وہ کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ پیشاب پی لے وہ بچ جائے کہ یہ نہیں کھانا چاہیے۔ میں اس حد تک اس مسئلے کے بارے میں، اور جن لوگوں نے اس طرح کے غیر اللہ کے کھانے کھائے ہوتے ہیں نا، آپ ان کے قلب دیکھیں، جا کر چیک کریں، چہرے بے نور، دل منور نہیں ہے، تاریکیاں ہی تاریکیاں، ان کے منہ سے جو نکلتا ہے غلاظت نکلے گی۔ اس لیے غیر اللہ نے کوئی صورت ہی نہیں، وہ کتنا ہی ذہین و فتین اور اس نے 30-40 جلدوں کے فتوے لکھے ہوں، اس کو اٹھا کے رد کر دیں۔ جن پر اس نے فتوے دیے ہوں اور ان کے ایمان کو کم ثابت کرتا ہے، کم سے کم وہ غیر اللہ کو تو نہیں پکارتے۔ حماقت کر کے کوئی بات کہہ دیں گے، تیری ذہانت کے بدلے میں ہمیں وہ حماقتیں قبول ہیں جو غیر اللہ کو نہیں پکارتی۔ تیری وہ ذہانت جو غیر اللہ کو پکارنے پہ دلیلیں دیتی پھرتی ہے نا، یہ فرق کر دے۔ دین کا حاصل کیا ہے؟ غیر اللہ کے سامنے نہیں۔ کسی وقت وہ سر جھکانے کو کہیں تو جھک جائے نا، پر دل نہیں جھکنا چاہیے، ذہن نہیں۔ پھر آپ چپ کر کے کہتے ہیں کیا یہ کھانا جائز ہے، کیا وہ کھانا جائز ہے؟ وہ کھانا تو امام حسین کے نام پر بھی دیا جائے تو حرام ہے۔ اب اور مجھ سے کیا سننا چاہتے ہیں آپ؟ نبیوں کے بعد جس شخص سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام۔ میرے اپنی محبت ہے، لیکن ان کے نام پہ بھی اگر دیا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بھی نہیں کر سکتے، پکار سکتے۔ باقی تو شے کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لیس بشیء کمثلہ، کوئی شے اس کی مثل نہیں، اللہ نے کہا۔ کون ہے؟ اس کی مثل ہو تو اس کے نام پر دیں، اس کی نسبت ہو تو کوئی اس کے نام پر دیں۔ جب اس جیسا ہی کوئی نہیں تو پھر کیوں ہم غیر اللہ کے نام پر دیں؟ اس لیے میں نے حرم میں جو قربانی کی تھی وہ تو آپ کو کیا پتا میں نے کیسے جوڑ کے پیسے کی، سوچ کے۔ میرے پاس بھی بہت اپنے سرمایہ آتا ہے، اس سرمایہ کو میں چھانتا ہوں، چھان جس پہ مجھے دو ذہن بھی ہو جائے نا کہ یہ اس میں میری محنت شام، اس کو بھی پرے کر دیتا ہوں، ٹکا۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، تقی عثمانی کے والد گرامی، وہ مفتی اعظم تھے، مولانا اسحاق صاحب بڑے محبت کرتے تھے ان سے۔
تو کہتے میں گاؤں سے ادھر فیصل آباد میں ان کا سائیکل چلا کے آیا تھا ان کا خطبہ سننے کے لیے تعلیمات اسلامیہ میں. تو مفتی شفیع عثمانی صاحب بیٹھے تھے, تو مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں میری بہن آئی ہمشیرہ میری, تو وہ کہتی ابو جی میرے لیے حج کی دعا کریں, ابو جی میرے لیے حج کی دعا کریں. انہوں نے کہا میں کیوں کروں تمہارے لیے حج کی دعا؟ انہوں نے کہا ابا جی مجھے بہت شوق ہے حج پر جانے کا. انہوں نے کہا نہیں تم جھوٹ بولتی, تمہیں حج پر جانے کا کوئی شوق نہیں ہے. تو کہتی ہے ابا جی نہیں واللہ. اچھا ان کا یہ بتاؤ تم نے حج پر جانے کے لیے کتنے پیسے جوڑے؟ وہ کہنے لگی میں نے میرے پاس پیسے ہی نہیں, میں نے کہا جوڑنا ہے. فرمایا کیا ایک آنا بھی تم نہیں گھر کے سودا سلف سے بچا سکتے؟ آنا. انہوں نے کہا وہ تو بچا سکتی ہوں. فرمایا آنا جوڑنا تمہارا کام ہے, حج پر بلانا اس کا کام ہے. پیسے جوڑنے سے پتہ چلے گا, عمل سے پتہ چلے گا تمہیں شوق, محبت, جستجو, لگن, محبت, پیار. تیرا عمل بتائے گا. چھوڑ جاتی ہے کہ نہیں جاتی, چھوڑ حج ہوتا یا نہیں ہوتا, چھوڑ پیسے اکٹھے ہوتے کہ نہیں ہوتے. ہمارے ڈاکٹر جام محمد صاحب ایک دفعہ بیٹھے, کہتے میرا عمرہ کرنے کا بہت شوق ہے. تو میں دعائی لینے کے لیے ان کے پاس گیا. میں نے کہا بہت شوق ہے, دعا کرے کاش صاحب میرا عمرہ ہو جائے. تو میں نے ان سے کہا آپ نے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو عمرہ ہے آپ نے اس کے لیے کیا پیسے جوڑے؟ کہتے وہ بچن گئے تھے. پھر میں نے کہا نا آج کیا کمایا؟ کہتے یہ. میں نے کہا 1000 روپے نکال کے نیچے والے دراز میں رکھ دیں. آپ آج سے آپ 10 روپے 1 روپیہ 4 آنے اس میں ڈالتے جائیں. بس 2 مہینے نہیں گزرے اللہ نے ان کا سبب بنا دیا, وہ عمرے پہ چلے گئے. اللہ نے ان کا سبب بنا دیا, وہ عمرے پہ چلے گئے. کسی نے ان کو کروا دیا. ٹھیک ہے بعد میں وہ قرض اتارتے رہے. بات جو اصل کرنے کی, تو مفتی صاحب کہتے ہیں میری ابا جی نے کہا تیرے اندر شوق نہیں ہے, لگن نہیں ہے, سپارک نہیں ہے تیرے اندر. تو کہتے پھر یہ ہوا کہ ابا میری بہن جو ہے وہ پیسے جوڑنے لگ گئی اور وہ فوت ہو گئی. اب سنتے جاؤ, حج پہ ہی نہیں جا سکی. تو ابا جی رو دیے. کہا دیکھنا بیٹی کے مال میں کچھ, اس کے دراز میں کوئی چیز جہاں وہ پیسے رکھتی, تو پوٹلی نکلی. تو پوٹلی کھولی تو بھلے سموں میں صرف 65 روپے نکلے. آنا اس نے جوڑا. گھر کے اندر غربت کی انتہا تھی. آپ تو ہر وقت روتے رہتے نا, پیزے کھاتے, شوارمے کھاتے, ہر چیز کے. جن لوگوں نے کرنا ہوتا ہے نا وہ اپنی ہر خواہش کو کاٹ دیتے. وہ تو روٹی نہیں کھاتے, وہ تو روٹی نہیں کھاتے. آپ کہتے میرا علم نہیں ہے, علم آپ نے مجھ سے خاک سیکھنا. اس لیے نہ میں اپنا ذہن, میں نے 2 دفعہ ذہن بنایا طالب علموں کو پڑھانے. ایک دفعہ پڑھایا تو فرمایا وہ 65 روپے جو ہیں ابا جی دیکھ کر بڑا روئے. کہ تقی دیکھنا کوئی آدمی حج بدل کرنے کے لیے جا رہا ہے نا تو اس کا اطلاع دینا. کہ وہ ایک آدمی حج بدل کرنے کے لیے جا رہا تھا, کسی کا حج کرنے کے لیے جا رہا تھا, کوئی مر گیا تھا تو وہ وصیت کر گیا, اس کا یہاں پہ لیا گیا. حاجی پہ خرچ کرنا بھی ثواب ہے, حاجی پہ خرچ کرنا بھی, عمرے والے پہ بھی خرچ کرنا ثواب ہے. اس سے کئی گنا زیادہ اس کا آپ کو مل جاتا ہے. اجر روپیے نہیں, بعد میں آپ کو ملیں تو کاش صاحب کرایا سی حج تو بعد میں آئے. سمجھ گئے, کسی نے مجھ سے حج کا وعدہ کیا لیکن پھر پورا نہیں کیا, ابھی وہ نقصان میں جانا شروع ہو جائے گا. نفس کو پاک نہ کریں جو علم اور جو نیک بختی پہ آپ کو ابھارتے نہیں, یہ علم آپ کو بڑھیں ایک لباس ہو. سادساً اب اس کی اگلی چیزیں کیا؟ جہاں کہیں بھی آپ کو سخاوت نظر آئے, بندہ اللہ کی راہ میں پیسے دے رہا ہے, عدل نظر آئے, یا اگر آپ کو نظر آئے کہ یہ بندہ پاک دامن آدمی ہے, زنا نہیں کیا کبھی اس نے عورتوں کی طرف کبھی نگاہ نہیں اٹھائی, اس عورت نے کبھی غیر مرد کو نہیں دیکھا, جس کے ساتھ اس کے تعلقات نکاح نہیں ہے اس کے غیر کے علاوہ اس نے نہیں دیکھا, پاک دامن ہے, تو وہاں پر وہ آدمی اگر اپنی اتنا اللہ کی راہ میں مال دے رہا ہے, اتنا دے رہا ہے اور وہ لٹاتے وقت اس کو کبھی غم نہیں ہوا اللہ کی راہ میں, کبھی اس کے اوپر حزن نہیں آیا, کبھی پریشانی نہیں ہوئی,
کبھی روک نہیں لگی اس کو، یہ سخی، وہ پاک دامن، اور وہ آدمی جس نے کبھی لگی لپٹی کے بغیر یہ نہیں دیکھا کہ یہ کاشف صاحب ہے، اور یہ نہیں دیکھا یہ میری محبوبہ ہے، بیوی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں دیکھا یہ میرا پیارا پتر ہے، اس نے عدل کی بات کہہ دی، چاہے کسی کو کڑوی لگی، چاہے کسی رشتے کو ضرر پہنچنے کی ہوئی، تو اس جگہ پر بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس آدمی کو اللہ نے حکمت دی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ آدمی نے یہ نیکی کی بلندیوں پہ پہنچ گیا۔ یہ حکمت ثابت قرآن مجید نے ایک بات کہی ہے، اللہ نے کہا یہ نیکی کی، یہ جس نہ لشکرے، نہ سمانے، نہ سپاہے، نہ اکبرے، نہ قاسمے، نہ عباسے، اصلها ثابت۔ امام حسین نے جو اللہ کے نبی سے حکمت پائی تھی نا، اتنی حفاظت اس کی آپ نے آخری دم تک، نہ لشکرے، نہ سمانے، نہ سپاہے، نہ قاسمے، نہ اکبرے، نہ عباسے، نہ آپ کے پاس لشکر تھا، نہ ساز و سامان جنگ تھا، نہ آپ کے پاس کوئی فوج تھی، نہ قاسمی بچ گیا تھا، نہ علی اکبر بچ گیا تھا، نہ عباس بچ گیا تھا۔ ایک وقت پھر ایسا آیا کہ امام حسین اکیلے رہ گئے۔ انسپائریشن، یہ چیز نے مجھے آگے بڑھایا ہے امام حسین کی وجہ سے۔ کیا ہے؟ انسپائریشن، مچ انسپائرڈ، اس قدر انسپائرڈ کہ کانٹ امیجن، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب آدمی بے سر و سامان ہو اور کوئی اس کے ساتھ نہ ہو تو یہ سمجھ لے کہ لا تحزن، اپنے آپ کو پکار کر کہے کاشف علی، لا تحزن ان اللہ معانا، غم نہ کر، اس وقت اللہ ہمارے ساتھ۔ امام حسین کا پوتا امام باقر موجود تھے اس وقت، امام زین العابدین کے بیٹے، اور خود امام زین العابدین 5 سال کا پوتا تھا امام حسین کا جب امام حسین نے جان دی ہے۔ نہ لشکرے، نہ سمانے، نہ سپاہے، نہ قاسمے، نہ علی اکبرے، نہ عباسے۔ اس وقت امام حسین کی جو شجاعت تھی وہ حکمت پر مبنی تھی، اصلها ثابت، جڑیں بڑی گہری تھیں آپ کی۔ آپ نے جو اس وقت شجاعت دکھائی ہے نا، جو مردانگی دکھائی ہے، جو دلیری دکھائی ہے، وہ امام حسین کی اخیر تھی۔ بڑھاپے میں اعصاب ٹوٹ جاتے ہیں، 58.5 سال کے تھے امام حسین۔ آپ نے جنگ لڑنے سے پہلے اپنی داڑھی کو سیاہ کیا ہے، اور سر کو بھی آپ نے سیاہ کیا۔ جب بدبخت کے دربار میں تشت میں رکھ کر سر گیا نا، تو اس وقت کان وسمت راس، ان کے سر پہ وسمہ لگا ہوا تھا، خضاب تھا، جو مجاہدین جنگ سے پہلے دشمن پر روب ڈالنے کے لیے لگاتے تھے کہ کہیں وہ مجھے بوڑھا سمجھ کر زیادہ زور سے حملہ نہ کر دے، اس کو بھی پتہ چل جائے بھی آگے کچھ ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ اپنی جنگ میں لڑنے کے لیے مجاہد کو چاہے کہ اپنی داڑیاں سیاہ رکھے۔ کوئی سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ وہ ایسی نیکیاں ہوتی ہیں جو ٹاپ کی ہوتی ہیں، جن کے پیچھے جب اخلاص بھر جاتا ہے تو پھر اس آدمی کو سمجھ لیں حکمت مل گئی۔ اس لیے قرآن مجید نے انجیل کو بھی حکمت کہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو حکمت دی تھی۔ خود قرآن مجید بھی اپنے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں بہت ساری بنیادی نیکیاں بیان کر کے کرتا ہے کہ ذالک مما اوحا الیک، اوحا الیک ربک من الحکمہ، یہ احکام اس حکمت کا حصہ ہے نبی جو تیرے رب نے تیری طرف وحی کی ہے۔
اللہ نے کہا پوری حکمت نہیں آئی نبی، اس میں سے ہم نے نکالا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ یہی احکامات جب ٹاپ کے ہوتے ہیں، نبی نہیں ہیں لیکن اللہ نے غیر نبی کو بھی حکمت دی ہے۔ یہ آپ کو خوشخبری میں نے سنانی کہ اللہ تعالیٰ نے غیر نبی کو بھی دی ہے۔ سورہ لقمان پڑھیں، اس کے اندر وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ، اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، حکمت عطا کی تھی۔ تو حکمت کے بارے میں ایک اور بات بھی سمجھ لیں، حکمت کوئی لمبی چوڑی، کوئی بہت موٹی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کثیف نہیں ہوتی، حکمت لطیف ہوتی ہے۔ اب اس کی وضاحت سن لیں کہ کوئی بہت موٹے موٹے لفظ بیان کر کے کہ اس میں خود ارادیت کی بجائے خود تعجبیت کی وہ راہیں مسدود کر دینے کے بعد کے عمل کے آخری حصے کے اندر جب وجودیت خوب متحرک ہو کر منجمد ہو جائے تو یہ کہانی خراب ہو گئی ہے۔ آج کل ایک آدمی اس طرح کا بیٹھا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کے پاس حکمت ہے، مجھے حیرت آتی، بات آسان کو جتنی وہ مشکل کر سکتا ہے اتنی وہ مشکل کرتا چلا جاتا ہے۔ حکمت تو اتنی آسان اور اتنی لطیف اور اٹھانے میں اتنی نرم اور ملائم ہوتی ہے کہ آدمی کو جب وہ حاصل ہو جاتی ہے تو جب وہ اس کی اندر کی آنکھ بیدار ہو جاتی تو وہ پھر کیا دیکھتا ہے؟ تو دو مثالیں دیتا ہوں۔ ایک، وہ کبھی کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اس کی طرف غور و فکر کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتا ہے کہ زبان پر اس کے ذکر جاری ہے کہ بلا رخ بھی یہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے، باوضو بھی ہے، جسم سے خوشبو بھی آ رہی ہے، نماز کا وقت بھی ہے، مقام بھی پاک صاف ہے، خود بھی صاف ستھرا ہے، اللہ کے ساتھ وہ باتیں کر رہا ہے اور اللہ کے ساتھ سرگوشیاں کر رہا ہے اور پڑھ بھی قرآن مجید رہا ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، بڑا یہ بندہ جو ہے تو نماز پڑھ رہا ہے، پھر اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ نماز اثر نہیں کر رہی۔ اب جب یہ پڑھنے والا سارے کام کر رہا ہوتا ہے، وہ خود ہی دیکھ لے، اگر تو اللہ کے ساتھ وہ سرگوشیاں اور باتیں زبان سے کر رہا ہے مگر خیال اس کا گمراہی کی وادیوں میں بھٹک رہا ہے، خیال اس کا گمراہی کی وادیوں میں بھٹک رہا ہے، حالت ساری وہی جو ایک نمازی کو حاصل ہو گئی، خیال اس کا پیسے، خیال اس کا مکان، خیال اس کی دکان، خیال اس کی جاب، خیال اس کی معشوقہ، خیال اس کا درہم، خیال اس کا دینار، خیال اس کا سونا، خیال اس کا چاندی، خیال اس کا پیسہ، خیال اس کی دل کی چاہتیں، گھوم ادھر رہا ہے کہ کر کے جو آیا اس کا بھی خیال ہے اور اس نماز کے بعد جو میں نے کرنے جانا ہے اس کا بھی خیال ہے، اور جو وہ کر رہا ہے اس کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی؟ کر کے جو وہ آیا ہے اس کا بھی خیال ہے، ادھر بھی ذہن چل رہا ہے، نماز کے بعد بھی جو کرنے جانا ہے ولیمے پہ، شادی پہ، میٹنگ پہ، ادھر بھی خیال ہے، کر وہ جو رہا ہے ادھر خیال ہے نہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خود کو حکیم بھی کہتا ہے، نہ خشوع ہے نہ خضوع ہے، ایسی سنگین گناہ کر رہا ہے کہ ہے آقا کے سامنے، باتیں بھی آقا سے کر رہا ہے اور خیالوں میں کہیں اور کھویا ہوا ہے۔ کیسا یہ غلام ہے کہ بات آقا سے ہو رہی ہے۔ نبی نے کہا کہ نماز ایسے پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، چلو اس مقام پہ نہیں تو یہ مان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں وہ روزانہ یہ نماز پڑھتا ہے اور روز ہی یہ نمازیں پڑھ رہا ہے، اور پھر وہ لڑک پن سے جوانی میں چلا جاتا ہے اور جوانی میں
سے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، حرکتیں یہی اس کی رہتی ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ حکیم ہوا یا میرے جیسا آدمی جو خطیب ہے، واعظ ہے، نصیحت کرتا ہے، بڑی بڑی باتیں بنا رہا ہے؟ یقین جانے یہ میں اکیلا واعظ نہیں ہوں، جتنے آپ واعظ ہیں نا، کبھی اپنے یاروں سجنوں ماں باپ کے درمیان میں بیٹھے آپ جو تقریر فرماتے ہو کہتے ہیں کاشی تا چھاڑ تو ہی نہیں سانبھیا جا رہا ہے، ساڑھے کو قیامت آ جاتی ہے آپ کی، ایسے ایسے دلائل باتیں گھڑ گھڑ کے دے رہے ہوتے ہیں، آپ ادھر مناظرے کر رہے ہوتے ہیں آپ کا، میں کہتا ہوں وہ کہتے بابا جی شے ہی کوئی نہیں کاشی تھا، وہ تو بچارہ کتے تحمل نہ گل کر رہا ہے، یہ تو چڑھے اسمان تو اتر دے کتے تے لیندے کتے تے چڑھ دے کتے۔ ہاں جی، آپ کو تو دیکھ کر دنیا وجد میں آ جاتی ہے، یقین جانے مجھے دیکھ کر تو وجد آتا ہی نہیں کسی کو، میرے سامنے تو بیٹھے پچھلے ہوش بھی اڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ذرا غور نہ دیکھی پتہ نہیں کی کہنے لگا۔ آپ کو دیکھ کر جو وجد آتا ہے نا تقریر سن کے، والدین کہتے ہیں آئے ہائے ہائے ہائے، آج تاخیری نماز کا بیان انہیں کیتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے دلائل، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنے دل پر اثر نہیں، اپنے دل پہ اثر نہیں، دوسرے کے دل پہ اثر ڈالنا ہے، اپنے دل پہ کوئی اثر نہیں ڈالنا، دوسرے کے دل پہ اثر ڈالنا ہے، میں دوسرے کے لیے مؤثر ہو جاؤں، میں دوسرے کے اندر کی شمع جلا دوں، میں دوسرے کو ایمان بخش دوں، میں دوسرے کو اپنے پیچھے لگا لوں، میری بیوی صحیح ہو کے میرے پیچھے لگا، میرے بچے، میرے ابو، میرے امی، میرے دوست، ساری دنیا مجھے مان لے، جان لے، سب پر اثر انداز ہو جاؤں، پر اپنے آپ پر اثر انداز نہ ہوں۔ کتنی ہی لچھے دار باتیں کیوں نہ کرے، کتنے ہی دلائل کیوں نہ دے، قرآن مجید کی آیات پڑھے، حلق سے تفسیریں بیان کرے، حفظ ہو جائے اس کو بخاری مسلم ساری کی ساری، لمبی چوڑی داڑھی اور محتمم ہو، اور استاد الاساتذہ، محدثین، سید المحدثین، سید المفسرین، سید الفقہاء، علم کا خیر نالج، لمبی سی داڑھی، اونچی سی شلوار، اور سب پر اثر انداز اور اپنے اوپر اثر انداز نہیں، سمجھ گئے؟ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں پھر یہ وہ سمجھ لے کہ ابھی وہ حکیم نہیں ہوا ہے۔ صرف حکیم کو تبلیغ کا حق ہے، غیر حکیم کو، یہ سن لے آپ سارے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے غیر حکیم کو تبلیغ کا، جب تک وہ اپنے اوپر اثر انداز نہ ہو، وہ اللہ کا نام سنتے ہی اس کا دل کانپے نہ۔ حضرت عمر اس قدر حکیم تھے کہ اس نے کہا اللہ سے ڈر عمر، تو حضرت عمر نے کہا عمر ڈر گیا، عمر ڈر گیا۔ حضرت عمر نے آگے سے بہانہ نہیں بنایا، انہوں نے کہا عمر ڈر گیا، سمجھ گئے؟ ایک آدمی نے مجھے اس طرح سے کہا تھا ایک دفعہ، بڑی سخت بات کرتے ہوئے، تو میرا دل ڈر گیا، کہتا اللہ سے ڈر جا کاشف، تو میرا دل ڈر گیا، مجھے زندگی میں کبھی ڈر نہیں لگا، جب اس نے یہ مجھے ایسی بات کہی میرا دل ہل گیا اندر سے، میں تو پیچھے ہٹ گیا 2 قدم، نہیں، میں نے کہا یہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ڈروں نہ، اللہ میں تجھ سے ڈر گیا، اس نے مجھے چاہے اپنے مقاصد کے لیے ڈرایا، میں ڈر گیا، میں ڈر گیا، اس نے اس سے کوئی غلط فائدہ اٹھایا، میں تجھ سے ڈر گیا، اس نے میری اس کمزوری کو کمزوری سمجھا، میں ڈر گیا۔ عبداللہ ابن عمر سے کسی نے کہا کہ وہ آدمی تو آپ کو بیوقوف بنا کر آپ سے مال لے جاتا ہے اللہ کا نام لے کر کے کہ اللہ کے نام پہ مجھے دے دے، تو فرمایا میں اللہ کے نام پر 1000 بار بیوقوف بننا چاہتا ہوں، 1000 بار بیوقوف۔ صدقے دیتے آپ بڑے ذہین فتین، پیسے دیتے وقت ایسی ایسی عقل لڑاتے ہیں آپ، اندر کا خدا ہوتا ہے نا اس کو عاجزی کا، آج 2 خدا ہے، ایک متکبر خدا ہے، یہ ہے دنیا دار لوگ، ایک دیندار لوگ عاجزی والے خدا بھی ہیں، میں تو بس اللہ کا کمزور بندہ، اللہ میں تجھ سے ڈرنے والا ہوں، میں تو ایسے کرنے والا، اندر خدائی ہے، اندر ابھی ہے کہ یہ مجھ سے مانگے، میرے آگے التجا کرے، گڑ گڑائے، یہ کہے مجھ سے، یہ نہیں۔
دینے کے بعد پھر تحقیقیں کرتے ہیں آپ کہ میں تحقیق کروں گا کہ یہ کہاں کہاں لگا، کیسے کیسے لگا، دیکھوں تو صحیح کہاں تک میرے پاس پہنچا، یہ اس نے صحیح استعمال کیا، خود تو نہیں کھا لیا، یہ خود تو نہیں منگواتے اپنے لیے تو نہیں. بہت باتیں انشاءاللہ ایسے لوگوں کی سرچ اللہ کریں گے قیامت کے دن. یہ سن لیں مجھ سے، دنیا میں اس سے وعید لے لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ بھی اتنا ہی اس کی پونچھان کریں گے. اللہ تعالیٰ بھی یہ کہیں گے کہ ہم نے کب پہلے جتنا تم نے چیک کیا دیتے وقت اتنا ہی ہم نے لیتے وقت اب چیک کرنا ہے. ہم نے بھی تو چیک کرنا ہے تم سے کہ مال جو ہمیں بھجوا رہے ہو وہ صحیح ہے کہ 2 نمبر ہے، اوپر خشک ہے، نیچے تم نے گیلا کر کے ویٹ زیادہ کرنے کے لیے بھیج دیا ہے، یہ خشک ہے. تم نے دیتے وقت بڑی چھان پھٹک کی، ہم لیتے وقت بڑی چھان پھٹک کریں گے. جیسے لینے کے معیار ویسے ہی دینے کے معیار. قوم شعیب کے ساتھ تو یہی معاملہ تھا نا. اللہ نے کہا باٹ ایک سے رکھے جائیں گے، کوئی بات نہیں، جو تم نے ترازو قائم کی اسی کے مطابق ہم کریں گے. تو یہ وہ چیز ہے جو جب کسی آدمی کو کسی بڑی گہرائی اور بڑے علم کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، یہ دولت اللہ عام نہیں لٹاتے. اس دولت کے بارے میں آپ سارے یاد رکھ لیں. ہر شے لٹاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جتنا چاہے جی کرے آپ مال مانگ لیں، یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ بادشاہی عطا کر جو مجھ سے پہلے کبھی کسی کو عطا نہ کی گئی. اللہ نے کہا پھر وہی بادشاہی لائے. سمندروں پہ حکومتیں، پہاڑوں پہ حکومتیں، ہواؤں پہ حکومتیں، جنوں پہ حکومتیں، چیونٹیوں پہ حکومتیں، ہدہدوں پہ حکومتیں، شیروں پہ حکومتیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی، چیتوں پہ، اژدہوں پہ، ہاں جی، ہواؤں پہ حکومتیں، تخت کو اٹھا کے لے جاؤ، انسانوں پہ حکومتیں، حکومت ہی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی. نشا ہوا سلیمان. کہانی کر دی کہ نہیں کر دی؟ بیٹے جتنے چاہیں مانگ لیں، 16 مانگے، 14 مانگے، 18 مانگے. حضرت علی کے بھی 18 تھے، 3401 صحابی کے تھے. حضرت انس کی اولاد 120 تھے، پوتے پوتیاں ڈال کے. ان کی زندگی میں نبی نے دعا دی تھی مانگ لے دے دے گا. دولت جیسی مانگے کہ یا اللہ مجھے ارب پتی بنا دے. کب بنا دے؟ تینوں زرداری نہ بنا دیا، بنا دے وہی بنا دے. تو تینوں ذرا چھوٹا چور عمران خان بھی بنا دے جڑا سارے چور کہندا ہاں جی پسند بنا دے. مینوں بل گیٹس بنا دے، مینوں ملکہ دے گھر پیدا کر دے تاکہ میں بادشاہ بن کے مڑ بنا دیتے. جو تو کہے گا ہم تجھے دیتے ہیں. حسن دے دے، جوانی دے دے، یہ دے دے، صحت دے دیتا ہے. لے لو لے لو لے لو. چھین چھین کے واپس کر دیتا ہے، چھین چھین کے بھی واپس کر دیتا ہے. ایوب علیہ السلام سے صحت لی واپس کر دے، کا دے دے واپس کر دے، کا جا لے لے. لی پر ایوب سے برداشت نہیں ہوئی. 18 سال کے بعد اس نے کہا دے دے. ربے نہیں مسل جیڑی شاید تو لیزی واپس کر دے. اللہ نے کہا جا دیا اور اس کے مثل دیا. قرآن میں مثل آیا. یوسف نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں کہ ابا امی سے دور کر دیا ہے غریب بندے کو. فرمایا کیا چاہیے؟ بادشاہ کا. لے پھڑ بادشاہ پھڑ لا. بڈھا ہو گیا 85 سال کا. بیٹے کو خیال آیا کہ ساری زندگی تو ہجرت میں گزار دی، کبھی کچھ مانگا ہی نہیں، تو تنہائی فرمایا دے دیے ہم نے. بیٹے تا ہوتے ابراہیم علیہ السلام کو 85 سال کی عمر میں. ابراہیم علیہ السلام اگر فوت ہو جاتے 100 سال کی عمر میں، بیٹے کا فائدہ کیا ہوتا؟ میں ایک دن بیٹا سوچوں، میں کہا جی کتے مر جاندے ابراہیم علیہ السلام کدھر دا پوت دیتا جڑا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوا. 195 سال عمر کی کا ہم تجھے بتاتے ہیں تیرا پوت بھی 100 سال تیرے سامنے ہو جائے گا. جی اسی 85 چلے تو 85 دا منڈا تینوں کر کے دینا. اللہ اکبر اللہ. پوتے پوتیاں دیکھ دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام پریشان. جو مرضی مانگ لیں دے دیتا ہے. حکمت جب مانگنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ چیک کریں گے بندے کو کہ اس کو حکمت چاہیے بھی کہ نہیں. گدھے کے گلے میں نے لال تو ڈالنا نہیں، اللہ نے کہا. بندر کے ہاتھ بندوق تو دینی نہیں.
نااہل کے گلے میں تو ہم نے اہلیت والی چیز ڈالنی نہیں. یہ تو ہے ہی نہیں فطرت میں کہ شے تو ہو قابلیت والی اور قابلیت دینا، اور شے بالکل بھی نہ ہو قابلیت والی اور شے دے دے. یہ نہیں ہو سکتا. جس کو جو کچھ بھی دیا ہوا ہے اس کی قابلیت ایک ایبلٹی جو ہے، یہ منطق کی ایک اصطلاح ہے. قابل کہتے ہیں نا، آپ اس قابل نہیں، تو یہ قابل منطقی کی اصطلاح ہے. اردو کا تو چلو لفظ ہے ہی ہے نا، جو یہ ایک ٹرمینالوجی بھی ہے لاجک کی، کہ قابل کیا ہوتا ہے. اس چیز میں اس چیز کو سمانے کے پورے گن ہونے چاہیے. مثلا گلاس، اس کے اندر شگاف ہوگا، ایک مخصوص حیت میں بنا ہوگا تو پانی ڈالا جا سکتا ہے. تبھی تو وہ گلاس کہلائے گا جب وہ اس قابل ہوگا کہ اس کے اندر گلاس والی چیزیں وہ کام کرے. تو جناب میں اور آپ جو ہیں ہر وقت کہتے ہیں کہ میں اس قابل تھا، اس کے الطاف تو بہت ہے. شہیدی تو ہی گر کسی قابل ہوتا. شہیدی کا شعر ہے کہ وہ کہتا ہے الطاف لطف کو کہتے ہیں، کرم کو کہتے ہیں. لطف آپ مزے کو کہتے ہیں نا، اللہ کے ہاں لطف و کرم کا مطلب ہوتا ہے لطف کرنا، برائے لطف، یعنی مجھ پہ آپ کچھ مہربانی کریں. یہ لطف اس در سے ہے، مہربانی سے ہے. تو آپ لطف مزے کو کہتے ہیں اردو زبان میں. تو کہتا ہے تجھ پر اس کے الطاف کم نہ ہوتے شہیدی، گر تو کسی شے کے قابل ہوتا تو پھر وہ دیتا. فرمایا جب کوئی آدمی اس طرح ہوتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے یوتی الحکمہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت بخشتا ہے. وہ من یوت الحکمت، اور پھر جس کو دے دی ہم نے حکمت، فقد اوتی خیرا کثیرا، بس پا لی پھر اس نے ایک خیر، کم نہ زیادہ، کثیرا کا بس میرا عرش ہی نیچے رہ جاتا ہے، باقی مل گئی ساری طرح کی خیر، اتنی زیادہ خیر. ٹھیک ہے. مگر کوئی بندہ اپنے دل پہ خود ہی پردہ ڈال دے تو پھر نور تو کسی صورت اس تک نہیں پہنچ سکتا. میں یہاں پہ اپنے آگے پردہ ڈال لوں تو پھر میں کہوں نہیں مجھے نظر نہیں آ رہا. فرمایا جناب یہ پردہ نیچے کرے نظر آئے گا. گناہ کا پردہ نیچے کریں گے تو کچھ نظر آئے گا. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارَ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ سینے میں جو تمہارے دل ہے نا، ہم نے ان کو اندھا کر دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی آیات کو صرف وہ نہیں دیکھ پاتے جو اندھے ہوتے ہیں، بلکہ وہ بھی نہیں دیکھ پاتے جو دل کے اندھے ہوتے ہیں. اللہ کی نشانی ہے نا یہ پہاڑ ہے، قرآن مجید میں بیان ہوا نا اندھے کا. نبی کے ساتھ اللہ نے بات کی ہے تیور بدل کے، آبا ساواتا واللہ. فرمایا تجھے نظر آیا تھا وہ اندھا، مگر وہ دل کا نہیں تھا اندھا، وہ اس کا دل مسلسل اللہ کو تلاش کر رہا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. عبداللہ ابن مکتوم میں تجھ پہ قربان، ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کا مؤذن ہے، جیسے حضرت بلال مؤذن ہے نا، حضرت بلال تہجد کی اذان دیتے، عبداللہ ابن مکتوم فجر کی دیتے تھے. تو وہ پوچھتے تھے کہ کیا وقت ہو گیا اذان دے دوں؟ اندھا اذان دے رہا ہے. فرمایا وہ تمہیں لگ رہا تھا نبی کہ وہ اندھا آیا ہے، تجھے کیا پتا وہ ان سے زیادہ دین کو قبول کرنے والا ہے. آنکھوں والے لوگ جہاں قرآن نہیں پڑھتے، کس نے سردیوں کا قرآن 9 دفعہ ختم کیا ہے؟ مجھے کوئی بتائے تو صحیح. وہ کوئی گرمیوں کا قرآن، کوئی سردیوں کا قرآن، کوئی برسات کا قرآن، کوئی خزاں کا قرآن، کوئی ونٹر کا، کہ سیریں کرنی ہے. گرمیوں میں بھاگ جاؤ مری، سردیوں میں بھاگ جاؤ کسی گرم علاقے میں، ہے جی. سردیوں کے پھل بھی، گرمیوں کے پھل جدا، سردیوں کے لباس مزے مزے کے، گرمیوں کے لباس ادھر اے سی ادھر ہیٹر، یہ سب یاد ہے. تو ان موسموں کا جو قرآن تھا وہ کہاں گیا آپ کا؟
سردیوں کی تہجد، گرمیوں کی تہجد، برسات میں بارش برس رہی ہے، بارش برس رہی، میں اٹھ گیا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، میں نے کہا یہ تو برسات کی تہجد ہے، پڑ رہی سردی، ٹکا کے اٹھ نہیں پا رہا تھا، میں نے کہا سردیوں کی تہجد ہے، صبح سے نٹس کھا رہے ہو، یخنیاں پی رہے ہو، بدماش آدمی، میں نے چھتر لگانے، کل سے روٹی بند کر دینی، میں نے اپنے نفس سے کہا، تمہیں پتہ ہے آج کل چیزیں بھی بڑی مزیدار بنا رہا ہوں میں، انہوں نے کہا نہیں اٹھ کے پڑھ لا، اللہ دی یاد بڑی شے ہوندی ہے، اٹھ تو کاشف، اللہ آپ ہی کہنے لگے، انہوں نے کہا کیا انہیں آج میں یخنی دا کہہ انہیں بنانی ہی نہیں، آج جو کھانے کو دل کیا فوراً کھا لیا نا، تو اس کو بتا دو کہ جو میں نے تمہیں کبھی نہ نہیں کی تو تم نے بھی دیکھی میں نہ نہیں کرنی، پر آپ کے پاس ایسی زبان کہاں ہے کہ جو اپنے نفس سے بات کر سکیں اور اس کی سن سکیں، اس لیے آپ کی نہ زبان ٹھیک ہے نہ کان ٹھیک ہے۔ مجھے یہ سچ بتا دے، کوئی آدمی مجھے ضرورت تنہائی میں آ کے ضرور بتائے کہ اس کا نفس اس کے ساتھ ڈیلی مکالمہ کرتا ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، چھوڑے اولاد کا تو آپ بتاتے ہیں نا کہ میرے ساتھ باتیں کرتی، میں نے اس کے ساتھ کی، اس کے ساتھ کی، چھوڑیں، اس کی باتیں آپ نے مجھے آ کے بتانی کہ یہ آپ کو کیا کہتا تھا، یہ ذرا لکھ کے لے کے آئیں تاکہ مکالمہ میں اور میرا نفس، یہ ایک میرا خطبہ لکھا ہوا پڑا ہے، اب وہ کئی چیزیں ایسی ہوتی جو شاعری میں ہی ہیں ساری، میں نے لکھے ہوئے کافی سارے اشعار کہ جس میں نفس گفتگو کرتا ہے، میں اور میرا نفس دونوں خود کلامی کی راہ میں۔ دنیا کا سب سے پیارا تحفہ جو اللہ نے بندے کو دیا ہے وہ خود کلامی ہے، اپنے آپ سے بات کرنا۔ پروین شاکر کے ایک مجموعے کا نام خود کلامی ہے، وہ اپنے آپ سے باتیں کرتی، کہتی یہ میں نے کسی کو نہیں، یہ میں نے اپنے آپ سے جو کی یہ وہ باتیں ہوں، کہتے لب کے پڑھنا لگ جاؤ تو سے اچھا نہیں، تسی قرآن پڑھیا کرو۔ میں نے ایک دفعہ کوئی کسی گانے کا ایک چھوٹا سا شعر سنا دیا، وہاں ایک ساتھی تھے فوت ہو گئے، کہتے میں جا کے گانا لبن لگا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مثال کوئی دیتا ہوں تو اسے قرآن مجید میں نے صرف آپ کو مثال دی۔ تو اندھا دل کا اندھا نہیں تھا، وہ اس کی آنکھیں تھیں، اس نے، اور ابو جہل دل کا اندھا تھا، ابو لہب دل کا اندھا تھا، ولید دل کا اندھا تھا، ربیہ دل کا اندھا تھا، امیہ دل کا اندھا تھا، عقبہ ابن معیط جس سے نبی کے اوپر اوجڑی لا کے رکھی دل کا اندھا تھا، پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، ڈیلی 5 وقت رسول اللہ کے پاس حاضر ہوتا تھا، مسجد نبوی میں 1000 نماز کا ثواب، رسول کو دیکھا تھا، ایمان کا اقرار نبی کے سامنے کیا تھا، مگر دل کا اندھا تھا عبداللہ ابن ابی، دل کا اندھا تھا، جو روز نبی کے چہرے کی زیارت کرے، آپ تو ایک دفعہ کی مانگتے، وہ ڈیلی کرتا تھا، ایک نماز رسول کے پیچھے نصیب ہو جائے وہ روزانہ پڑھتا تھا۔ حضور نے کرتا مبارک اتار کے اس کو پہنایا، آپ بال کو کہتے ہیں نا کہ بال مبارک مل جائے منہ مبارک، نبی نے اس آدمی کو لعاب دیا اپنا، نبی اس کے جنازے پہ کھڑا ہوا، نبی نے اس طرح ہاتھ بلند کر کر کے دعائیں مانگی، فرمایا سبعین مرتن، جوش آ گیا رحمت کو۔ یہ دیکھیں جی حضور کہتے میں بانٹتا ہوں، اللہ دیتا ہے میں یہ بانٹتے رہے تھے ناہل کے ہاتھ میں، فرمایا ہٹ نبی سبعین مرتن، یہ تجھے دیکھے، نمازیں تیرے پیچھے پڑے، مسجد نبوی میں حاضری دے، تیرے دائیں بائیں جہاد میں رسول اللہ کے ساتھ تبوک میں گیا، بدر میں گیا، احد میں گیا، سنو مجھ سے، یہ ایمان جا رہا ہے سارا تباہ ہو رہا ہے، یہ ایمان تباہ ہو رہا ہے سارا کچھ، یہ آپ لوگ اپنی نیکیوں پہ ناز آئیں۔ فرمایا دل کا اندھا تھا نبی، اس نے وہ آنکھ ہی نہیں دیکھی جس سے وہ چہرہ تیرا دیکھتا، اس کو تیری آنکھ کا، تیرے اندر وہ نور ہی نظر نہیں آیا، تیرے چہرے کے نور نے اس کے دل کے اندر کی تاریکی کو دور ہی نہیں کیا۔ وہ جی فلانا کا سب جمعہ پڑھنا چھوڑ گیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، نبی کے پیچھے پڑھتے تھے، نبی کے پیچھے پڑھتے تھے، نبی نرم گفتار، نبی شیریں مزاج کا، اچھا ٹھنڈا میٹھا، کبھی گناہ ہی نہیں کیا، اس معصوم نبی کے پیچھے۔ اس لیے میں جو مزاج کا برا اور زبان کا تلخ آدمی چھوڑے، میں کسی کو راس آؤں نہ ہوں، لوگ کو تو نبی راس نہیں آیا، نبی موافق نہیں آیا۔ فرمایا وہ دل کا اندھا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بیان کیا ہے کہ اگر خطیب ایسا ہو جس کی بے مغز گفتگو ہو، ہاں مرزے کی غلطیاں نکالنے والے مولوی، اس کی عربی قراءت ٹھیک نہیں، او پڑھنا تھا او پڑھ لیا، کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، ہاں جی تم او ہی پڑھ رہے ہو، خطیب بے مغز، اللہ یاری، او جی فلانا، یہ جی وہ نور پوری ہے، یہ امن پوری ہے، آپ کن چیزوں کے، یہ فلانے مدرسے کا اس نے اتنی کتابیں لکھی، یہاں چہرہ نبوت کو دیکھا، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، ہاں جی وہ ضائع ہو رہی ہیں۔ نازا نہ ہوں آپ اور میں اپنے آپ پر، ہم جو نازا ہیں نا، یہ ہمارا نازا ہمیں برباد کر دے گا۔ تو یقیناً یہ آج تھما تھما سا کچھ رکا رکا ہے نالا میرا، آج کا جو جمعہ ہے یہ تھما تھما اور رکا رکا ہے نالا میرا، میرے رونے کی آج آواز کوئی ہچکیوں کے ساتھ رو رہا ہوں، ورنہ تو میں بے تکان ہی روتا جاتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، آپ کے دل میں یہ کوئی ٹھنڈے میٹھے خطبے، کہتے ہیں وہ والے خطبے استاد جی پہلا جو ہے نا ایسا پیشن ہوتا تھا، وہ مر گیا پیشن، تسی رل کے ہی مارتا سارے پیشن دی ایسی تیسی دے دی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اسق عبادک و بہیمتک وانشر رحمتک و احی بلدک المیت۔ یا اللہ کیوں ناراض ہے تو ہم سے، یہ رحمت کی بارش تو برسا۔ کہتے 6 کو برسے گی، کوئی کہتا ہے 24 کو برسے گی، نہ تو 6 کے نیچے ہے نہ تو 24 کے نیچے ہے، لفظ عدد زمان اور مکان تیری مخلوق، ہم تیری مخلوق، ہم طالب ہیں مانگنے والے، بھیک منگے۔ یا اللہ تو اگر نہیں برسائے گا یہ بارش رحمت کی، ہمیں بتا پھر برسائے گا کون؟ تو نے مخلوق کا خیال نہیں کرنا تو کرنا کس نے؟ ہم جو بیمار پڑے ہیں تیری وجہ سے شفا ہونی ہے، تو شفا نہیں دے گا تو پھر وَإِذَا مَرِضْتَ فَهُوَ يَشْفِينِ جائے گا کدھر؟ روٹی کھائیں گے کہاں سے؟ بستروں سے اٹھ نہیں رہے، نزلہ کھانسی زکام کی بیماریاں، پتہ نہیں کسی اور کو جو ہیں وہ تجھ سے مانگے نہ مانگے، میں اتنی دیر سے بیمار ہوں، مجھے صحت عطا فرما اور ان کو بھی عطا فرما۔ یا اللہ بارش دیکھے کو عرصہ ہو گئی، لگتا ہی نہیں کبھی اچھی بارش کہیں برسی ہوگی، ہر چیز میلی میلی سی، خراب خراب فضائیں، خراب دھوئیں دھوئیں، گہرے چڑھی ہوئی، سورج کا منہ نہیں دیکھا کتنے دنوں سے۔ یہ ذرا ہمیں بھی انجوائے کرا، کوئی ٹھنڈی میٹھی دھوپ میں بیٹھ کے ہم کوئی اچھی فرائی چیزیں کھا سکیں، کوئی ہم کنوں کھا سکیں، یہ کوئی ہم دھوپ میں بیٹھ گناہ کرنے اگر تو یہ کہے کہ یہ گناہ نہ کیا کریں تو یہ تو کرنے ہی کرنے انہوں نے گناہ۔ ہم تو تجھ کو بھولے ہیں، تو نہ ہم کو بھول جا، دیکھ نہ تو ہماری طرف اور اپنا لا اور اپنا قانون جو تو نے بنایا کرم والا اس کو دیکھ، ہماری طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ ہماری طرف دیکھ، ضرورت مندوں کی طرف جس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ ضرورت مند آئے ہیں۔ اس لیے میرے مولا یہ سارے کام جو ہے نا ہم تجھ سے ریکویسٹ ہی کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم تو ڈال نہ ڈال، ہم کوئی بے پرواہی نہیں ہے۔ اللہ الصمد تو ہی اچھا لگتا ہے، مخلوق الصمد اچھی نہیں لگتی، سمجھ گئے؟ ہم دن بہ دن ڈھلنے والے، دن بہ دن زوال کی طرف، تیری رحمت کی وجہ سے یہ جہان چل رہا ہے، اس لیے میرے مالک کچھ اس طرح کی رحمت کی برکھا برسا، رحمت کی رت لگے،
پتہ چلے بھی رحمت برس رہی ہے، یہ نہ پتہ لگے کہ زحمت برس رہی ہے، بجلی کے گرڈ بند ہو جائیں، ہاں جی یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ یہ اس طرح کے نہ کر، کوئی اس طرح کی رحمت کی بارش ڈال کہ سب نہا بھی لیں، ہم نہیں، ہمارے طرف جو اودیا والزرا والجبال رسول نے کہا، یہ جو جہاں درخت اگتے ہیں، یہ جو ندیاں ہیں، یہ جو نالے ہیں، یہ بھریں گے نہیں تو پانی کیسے ہمارے تک منرل واٹر پہنچے گا، کھیتوں تک کیسے پانی آئے گا، کیسے ہم کھانا کھائیں گے، پرابلمز کریٹ ہو جائیں گی اگر آپ ہمیں یہ بارش نہیں دیں گے۔ سو ہمارا میرٹ ہے بھوکے ننگوں کا، منگتوں کا، سائلوں کا، بھیک مانگنے والوں کا، بھکاریوں کا، ہمارا رائٹ ہے کہ تو ہم کو عطا فرما۔ تو ہم تیری مخلوق ہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، سمجھ گئے؟ تیرا کن کا اشارہ، تیرے پاس پانی کی کمی نہیں ہے۔ یہی ماہرین دنیا کے کتے ہمیں بتاتے کہ پانی بہت کم ہو گیا ہے، یہ پھر آپ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ جب تک تو ہے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ یا اللہ ہم ایڈم اسمتھ کے نظریے کو نہیں مانتے کہ وسائل جو ہیں وہ ہمارے ذرائع کم ہیں اور مصیبتیں زیادہ ہیں آبادی، یا اللہ وہ پاگل ہے۔ پر میرے اللہ تو حکیم و دانا و علیم ہے، ہمارے حالوں سے تو باخبر ہے، تجھے پتہ ہے کہ کہاں کیسی کتنی اور کس طرح کی بارش برسانی ہے، تجھے پتہ ہے کہ کب اولے، کب برف باری، کب تو نے ہمیں ٹھنڈا پانی دینا ہے، تو ہم کو عطا فرما، آمین۔ یہ میرے دل سے نکلی ہوئی دعا، کیونکہ میں کتنے دنوں سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ سردی لیٹ ہوتی جا رہی، وہ آگے تک جا رہی، لیٹ موسم لیٹ، یہ بڑا خطرناک ہے۔ ٹائم پہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ بچہ لیٹ ہو جائے نا عورت کے پیٹ میں، کہتے مر گیا، زہر پھیل جائے گا۔ اللہ سے دعا کیا کریں، کائنات کے نظام پہ غور کیا کریں کہ یہ موسمی تبدیلیاں کی ہوئی، الارمنگ ہوتی ہے فوری طور پہ۔ یہ نہ کہ ہاں محکمہ موسمیات مومن کا یہ رویہ نہیں ہے، میں تو موسم میں ایک معمولی تغیر بھی آتا ہے میں اللہ کی بات نہیں، ایسے نہیں، پلیز آپ رحمت والے ہی رکھیں سارا کام، ہمارے ساتھ یہ نہ کریں۔ ہمیں نہیں چاہیے اس طرح کی کہ ہم اپنے کاموں میں بزی ہیں، دعا ہی نہیں مانگ رہے بارش ہونے کی، مانگتے تو رسمی سے اچھا یا اللہ بھی پا دے، باپ کا نوکر ہے، ایسے کمینڈمنٹ کرتے ہو خدا کو، یہ دعا مانگنے کے انداز ہیں۔ بھیک اس طرح مانگی جاتی ہے، سائل اس طرح کرتے ہیں، نہیں، گھر جا کے سارے اور جو سن رہے ہیں تنہائیوں میں بیٹھ کے رحمت کی بارش مانگیں، ہمیں ہمارے موسم ٹائم پر عطا فرما اور ٹائم پہ تبدیل فرما، اور موسموں کی تبدیلیوں میں جو ہم شدید بیمار ہو جاتے ہیں وہ ساری بیماریاں خیر والی بنا دے، ہمیں برکت والی بیماریاں عطا فرما، شر والی ہمارے لیے بیماریاں اور بے برکتی بیماریاں ہمیں نہ عطا فرما۔ کل انشاءاللہ العزیز صبح 9 بجے درس قرآن پاک ہے، تو آپ درس قرآن پاک میں شرکت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مومنوں والی نیند عطا فرمائے اور مومنوں کی طرح بیدار ہو کے اللہ تعالیٰ آپ کو درس قرآن، گھر میں بیٹھے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ صرف آپ کا نفس ہے جو آپ کو کہتا ہے اپنے گھر میں بیٹھے رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، جو مرضی کر لیں۔ نیٹ پر سنا ہوا خطبہ میں نہیں اس کو خطبہ مانتا، جس کے پاس وسائل ہیں سب کچھ ہے وہ آ سکتا ہے، تو وہ کیوں نہیں آتا؟ گھر بیٹھے آرام کرتے ہیں، فیکٹریاں جاتے ہیں، اپنے کاموں پہ جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، 1 گھنٹہ قرآن کے سننے کے لیے نہیں۔ اور میرا بات چیک کر لے کہ جن لوگوں تک کے اوپر مجھے اللہ نے عالم دین لگایا نا، ان کا روزانہ 9 سے 10 یا 11 بجے تک کوئی کام ہونا ہی نہیں، چیک کر لیں، کیونکہ میں دعا کی ہوئی ہے کہ ان کے کام بالکل نہ ہوں، اور ان کو چھتر پھیر، تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ یہ تیرے دین کو چھوڑ کر دنیا کے کام کرتے پھرتے ہیں، میرے پاس آ کر بھی اس طرح نہیں بدلے، تو ان کو اسی طرح رکھ۔ آپ چیک کر لیں، اگر آپ کے کام ہی نہیں ہونے، یہ آپ جا کے چیک کر لیں، اور پچھلی پہ بھی نظر مار لیں۔ سوئے اٹھیں گے، رات کو گناہ کر کے سوئیں گے، غفلت کی نیند ہوگی، تساہل ہوگا، سستی ہوگا، یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکڑ لینا ہے کہ آ جاؤ، تم نے کون سا 9 سے 11 بجے تک تم گھر میں آوارہ تھے، ناشتہ ہی نہیں کیا، وہ ٹراؤزر شرٹیں پا کر ادھر کتے کو پھیرے کر ادھر پھیرے، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ صبح صبح آئیں، نہائیں دھوئیں، جیسے کام پہ جاتے ہیں، اپنا قرآن والا کام ورکنگ ڈے میں کرنے کے لیے یہاں پر آئیں کہ ہم نے اپنے کام پر جانا ہے۔ بیگم ناشتہ جلدی بنا دو، میں نے صبح کام پر جانا ہے۔ کس کام پر؟ اللہ کے کام پر جانا ہے، اللہ کے کام پر جانا ہے۔
کوئی بات نہیں، نہ آئے، مجھے کیا، میں تو آپ کو بتا دیا، ہمارا تو کام آپ کو بتانا ہے، وہ تو آپ تک پہنچا دی۔ اچھا ایک بات، اب دیکھیں بندے ہوتے ہیں تو پھر بندہ مجبور ہو جاتا ہے۔ میں تو ویسے کام ہی کرتا ہوں۔ میں نے فیض نام کا ایک لڑکا ہے گلگت میں، اسٹوڈنٹ ہے، تو مجھے سردی کچھ، میرے ویسے بھی وائٹ سیل کام آتے ہیں، آج کل بھی کام ہی آئے ہوئے ہیں، ڈاکٹر پریشان، تو ٹھنڈ مجھے شدید لگی، تو میں نے اسے ایک آدھ چیز کا کہا لڑکے کو کہ وہ آپ ہمیں پتہ کر دیں، تو اس سے کہا اچھا، لیکن وہ تو اس نے مجھے کافی ساری چیزیں جو ہے نا، ٹوپی، چادر، یہ جو کوٹ پہنا ہے یہ گرم وول کا، بھیڑ والی وول کا، یہ اس نے بنا کے مجھے بھیجا۔ پھر وہ اس سے میں نے کہا یہ تو میں پہنتا ہی نہیں ہوں جب تک کہ وہ کوئی مجھ سے میرے پیسے نہ لے لے، کیونکہ ہدیہ وہ ہے جو خود گھر سے سوچ کے سمجھ کے پیار سے محبت سے حب اندر سے اٹھی، جیسے گناہ کی حب نہیں اٹھتی آپ کے اندر کہ آپ کر لا، کاشی دے پیسے مار لا، ہاں جی فلانی شے کھا لا، ہاں جی زنا کر لا، شراب پی لا، فلاں کا حب اٹھتی ہے نا۔ موسم کے اعتبار سے بارش ہوتی تو گناہ گاروں کے چہرے کھل جاتے ہیں، بھی ہون سواد آؤگا نہاری کھاندہ، تو یہ ہوتا ہے ہدیہ، ہدیہ یہ ہوتا ہے اندر سے محبت کا۔ وہ جو ہم آپ کو پیسے دے کے ہم کہیں نا یہ لا دیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ماہر ہیں، یا میں بازار اب جاتا نہیں تو آپ مجھے لا دیں، تو وہ پیسے دینے ہوتے ہیں۔ تو وہ مجھے کہتا نہیں یہ پیسے نہیں لینے، تو سن تو رہا ہوگا وہ بھی، تو میں نے کہا یہ تو کوئی طریقہ کہ ہم پہنیں گے بھی نہیں، جی نہیں پیسے وہ پہ، تو پھر اس نے نا کوئی ایسی باتیں کرنی شروع کر دی، یہ لوگ بڑے چلاک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں کہتا تھا، میں مولانا صاحب کو اس طرح گھیر لیتا تھا باتیں سنا سنا کے۔ ڈکو صاحب کے پاس ہم گئے، وہ مجھے کہیں کہ میں ان کے لیے گفٹ لے کر گیا، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، شیعہ عالم تھے، تو میں نے ان سے بڑی باتیں کی، یہ 23 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، تو پہلے تو علمی باتیں ہوتی رہی، مناظرہ ہوتا رہا، آخر میں نے گفٹ دیے، تو وہ کہتے نہیں اتنے سارے تحفے میں نہیں دیتا۔ میں نے کہا نہیں میں تو عالم دین سمجھ کے لے کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ ایسے نہیں ہے، اس میں سے یہ میں پھول رکھ لوں گا، یہ باقی نہیں رکھوں گا۔ وہ بندہ مجھ سے بحث باسے پہ اتر آئے۔ میں نے کہا بھی یہ ابھی جانتے نہیں مجھے۔ میں نے کہا اچھا چلے ایک واقعہ ایسا سنائیں جس میں نبی علیہ السلام نے کسی کا ہدیہ واپس کر دیا اور میں چیزیں اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ وہ کافی دیر بیٹھے سوچتے رہے، کہتے میرا ایسا کوئی واقعہ ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو میں نے کہا پھر اتنی دیر تک قبول کر لیں، جب نہیں آ جائے گا پھر مجھے بتا دیں آپ۔ تو وہ بڑے ہنسے، کہتے کیا طریقہ اپنا ہے۔ تو اس نے بھی مجھے کہا استاد جی میرے لیے حسن خاتمہ، مقبول صالح عمل کی دعا فرما دیں، اور دائیں جیب سے پیسے نکال کے نا ہاتھ میں پکڑ لیں، پھر سمجھے آپ نے مجھے دے دیے۔ وہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بائیں جیب میں ڈال لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو میں نے کہا کہ سب سے اچھا حق یہ ہے کہ ایک تو صبح اٹھتے ہی میں نے یہ دعا کی بوقت تہجد، دوسری دعا پھر یہ ہے کہ میں نے کہا اس کا یہ چیز پہن کے میں جمعہ پڑھاؤں تاکہ اس کو اصال ثواب کروں۔ تو جن لوگوں کی چیزیں ہوتی ہیں میں وہ پہن کے یا تہجد پڑھتا ہوں یا کوئی نیک کام کرتا ہوں، برا کام سے اجتناب کرتا ہوں کہ کہیں اس کے پہننے کا۔ اچھا ایک بہت بڑا وزیر تھا برمکی، یہ ہارون رشید کا دور کا وزیر تھا، بڑا ان کا نام تھا، بڑا نام تھا، برامکا، پوری فیملی تھی برامکا کی، جن کو بعد میں ہارون رشید نے جلا دی۔ تو یہ پوری فیملی تھی برامکا کی، بڑے ذہین لوگ ہوئے۔ تو اس نے حضرت غالباً ربی ایک محدث تھے، اس کو پتہ چلا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ مقروض ہیں، اور آج کل ان کے گھر کے بھجوایا اور کہا کہ آپ نے یہ اپنی ذات پر خرچ کرنے ہیں، اس کا مالک میں نے آپ کو بنا دیا ہے۔ عالم کو دینے کا طریقہ بھی یہی ہے، یہ نہیں کہ آپ اس کو جہاں جہاں مرضی لگا دیں، یہ کر یہ وکالت کر گیا تو اس کی آخرت کے لیے کفایت والا ہو جا۔ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کیا کریں، کسی کی کوئی نیکی آپ کو سمجھ آتی ہے، علماء کے ساتھ نیکی کرنے کی کوئی سمجھ آتی تو وہ نیکی کیا کرے۔ اللہ کئی لوگ مجھے ہدیے تحفے دیتے ہیں، میں نہیں کہتا مجھے دیں، پر جن کے آ جاتے ہیں میں ان کے لیے دعائیں خیر کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک میرے پاس اب دینے کے لیے اس کو صرف حسن خاتمہ کی دعا ہے اور مقبول عمل صالح، کہ یہ مقبول عمل صالح کر رہا ہو اور اس کے اندر ہی اس کا حسن خاتمہ ہو جائے۔ یہ میری دعا سب سے بڑی ہے، اس سے سارے مسئلے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسائل کو حل کرے۔ ان دنوں میں ایک تجربہ ہوا، کسی کے ہاں میں گیا، اس نے مجھے اپنے مسائل کی پوری خبر دی،
تو وہ اس قدر گھٹا ہوا تھا اپنے مصائب کے اندر کہ وہ بے اختیار رو پڑا. تو میں گیا تھا کسی کام سے، ان مسائل کو میں نے دیکھا تو میری سمجھ میں آیا. تو میں نے اسے کہا کہ آپ کے مسائل کا مرکز جو ہے وہ یہ ہے اور آپ یہ کام اس طرح کر لیں. تکلیف تو ٹھیک ہے، مظلومیت اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن تکلیف اس بات کی ہوتی کہ جب ہم کسی کو راستہ بتاتے ہیں نا کہ تمہارا نکلنے کا راستہ یہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، جس حالت میں میں اس وقت ہوں اسی حالت میں مجھے میری چاہت کے مطابق نکالنے آپ. مجھے بڑا دکھ ہوا، اس کی مظلومیت کا الگ دکھ ہوا، اور اپنا جو میں نے اسے بتایا تھا طریقہ کار، اس نے وہ نہ مان کر کہ اس کا وہی ایک حال تھا، اس نے یہ کام. مطلب دروازے اس قدر مضبوط ہیں تو میں آپ کو کہتا ہوں اس پہ چڑھ کے کھڑکی توڑ کے باہر نکل جائیں، روشن دان توڑ لیں. آپ کے پاس یہ ہتھوڑا ہے، دروازے نہیں کھل رہے، یہ جگہ کمزور ہے، یہاں پہ نقب لگا کے توڑ کے تو یہاں سے نکل جائیں آپ. تو آپ میرا مشورہ مانیں گے یا دروازہ توڑنے پہ مصر رہیں گے کہ لوہے کا دروازہ میں نے توڑنا ہی ہے؟ تو عقل مند آدمی نے چونکہ نجات حاصل کرنی ہے تو وہ میرے مشورے پر عمل کرے گا. لیکن آپ کہیں کہ نہیں، میں نے نکلنا اسی دروازے سے ہے، ضد آپ نے پکڑ لی. تقدیر اور علم الہی کہتا ہے کہ یہ ادھر سے نکل جائے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ آپ کو ذرا گہری بات میں آپ کو بتائی ہے، اپنے مسائل سے نکل. تو میرے سامنے اپنے مشورے خدا را نہ دیا کرے. آپ چپ کر کے نا، میرا مشورہ آپ کو نہیں نا اچھا لگتا تو آپ چپ ہو کے تو اٹھ کے چلے جایا کریں، ٹھیک ہے نا، تاکہ مجھے دکھ نہ ہو کم از کم، اور اپنی مصیبت میں پھنسے رہیں، اس پہ چیختے چلاتے رہیں. دل کیا تو اللہ ادھر سے نکال دے گا، ادھر کیا ادھر سے نکال دے گا. میرا کم از کم میرے سامنے نہ رونا پیٹنا نہ. میں نرم دل کا آدمی ہوں تو میں نا متاثر ہو جاتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد میں. پھر جب میں دیکھتا ہوں کہ میں نے اس کو دی دوائی کہ یہ لوگ کھا لو تمہارے پیٹ کا درد دور ہو جائے گا، وہ کہتا ہے نہیں کھانی دوائی، میں شراب دے نال ٹھیک ہونا وا. تو میں پھر ہو جا تو شراب ہی پی پھر. سمجھ گئے؟ یہ مرشد نہ ماننے کے تائج ہے، چونکہ آپ کی طبیعت میں عاجزی اور انکساری نہیں ہے، آپ جھکتے نہیں ہیں مرشد کے سامنے. جب مرشد کے مشورے پر نہیں نا آپ جھک رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی نقصان میں جائیں گے آپ، ٹھیک ہے نا. ایک طرف محبت کے دعوے، دوسری طرف بات نہیں ماننی، یہی وہ نفس کا طریقہ کار ہے. نبی کے ساتھ بھی محبت کے دعوے، نبی کی بات نہیں ماننی. اللہ کے ساتھ محبت کے دعوے، اللہ کی بات نہیں مانی. یہ رویہ چلتا کہاں سے ہے؟ یہ اپنے پہلے مرشد اور ہادی اور رہنما سے چلتا ہے. اس کی نافرمانی، پھر اللہ کے رسول کی نافرمانی، وہ چلتی جاتی پیچھے. اس لیے سارے مرشد پہلے کہتے ہیں کہ تم نیچے ادھر بیٹھو، ادھر بیٹھ جاؤ، یہاں سے ہلنا نہیں ہے تم نے، ٹھیک ہے. جب آپ اس کی نہیں مانتے تو وہ جو بتا رہا ہے کہ اللہ رسول نے یہ کہا یہ کرو، آپ نے وہ بھی نہیں ماننی. یہ پریکٹس ہوتی جس کے لیے آپ کو کسی ہادی رہنما کی ضرورت ہوتی. سمجھ گئے نا؟ کیوں؟ فوج کے اندر انہوں نے پی ٹی رکھا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں پی ٹی کی بات مان کے ڈرل کرو بھائی. کیوں؟ انہوں نے اطاعت کروانی ہوتی ہے کمانڈر اور جنرل کی. وہ پیچھے سے نیچے مشقیں کراتا ہے، ہاتھ اوپر کرو، ایسے کرو، ویسے کرو. تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب کمانڈر کے ساتھ جہاد پر جائے وہاں پر جا کر یہ اس کے پیچھے چلے. تو یہ آپ کی چونکہ بیماریاں ہیں، آپ بات مانتے نہیں، پھر الجھے رہتے ہیں. تو یہ میں نے ایک تعلق کی بنا پر یہ بات کی، مجھے بڑا دکھ ہو. ایک اس کا رونا نہ مجھ سے دیکھا جائے ٹھیک ہے نا. وہ میں آ کے یقین جانے، وہ تو اسے تو دی بات بتا. مجھے رات کو 1:30 بجے آنکھ کھلی، آدھی بند آدھی کھلی، تو مجھے اس کی بات یاد آئی. میں کہا پہلے کر لے یہ واسطے ہی دعا، تے پھر کری کسی ہور کام نو. اٹھی بعد چ بھی اللہ تو صحیح، پہلے دعا کر، کیونکہ میں دعا کے لیے وضو اور یہ چیزیں شرط نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے نا. اٹھتے ہی میں نے جو نا سب سے پہلے میں کہ یا اللہ، وہ بڑا رات رو رہا تھا تو اس پہ رحم اور کرم فرما، ٹھیک ہے، اس کو نکال دے اس مصیبت سے میرے اللہ. وہ پریشان ہے یا اللہ، وہ میں نے اسے وعدہ کیا تھا میں تیری بارگاہ میں اس کے ساتھ مل کر فریاد کروں گا. وہ اپنے گھر میں فریاد کر رہا ہے، میں تیرے پاس فریاد. ہم دونوں ایک دوسرے کے سفارشی ہیں. یا اللہ، ہماری ایک دوسرے کے بارے جو باتیں کر رہے ہیں قبول فرما لے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن ساتھ دکھ بھی یہ ہوا کہ جو دوائی تجویز کی تھی بھائی جان وہ نہیں کھانا چاہتے، وہ کہتے نہیں میں نے یہ نہیں کھانی، ٹھیک ہے. تو یہ باتیں بھی آپ سمجھ لیں. باقی آپ یہ دیکھیں، جوں الیکشن قریب آ رہا ہے نئی نئی باتیں آپ کے سامنے آنی شروع ہو جائیں گی. آدمی یہ دیکھیں کہ کیسی عجیب بات ہے کہ بہت بڑی مذہبی شخصیت ہے، اس کا بھائی کبھی بھی نہیں مانتا تھا جمہوریت کو.
اب ان کا ایک رشتہ دار سرگودے سے کھڑا ہو رہا ہے، وہ اس کی حمایت میں ہو گئے، اور فیس بک پہ وہ لکھاری تھا، یقین جانے مشرف کے خلاف لکھتا، توحید کی ایسی ایسی باتیں لکھتا، میرے اس کے ساتھ مناظرے رات رہ گیا۔ اب اس سے سارا فلسفہ اٹھا کے الٹا کر دیا، دن رات پوسٹیں اس کی پڑھا، اور اس کے اہل حدیث عالم ہے انڈیا میں، اس کے ساتھ اس کی جنگ جاری ہے۔ میں تو کانوں کو ہاتھ لگا دیا کہ یہ کیا تباہی آ رہی ہے۔ اور بھائی آپ سے اسلامی نظام نہیں لایا جانا، یہ وہ ریاست ہی نہیں جس میں اسلامی نظام۔ مجھے یہ حکمت سے میں ویلا ہو جاؤں تو مجھے یاد کرائیں، میں نے قومی ریاست کے اوپر ایک گفتگو کرنی ہے آپ کے ساتھ، کہ تاکہ آپ کو سمجھ آئے آپ اس مل کے اندر کپاس بنا ہی نہیں سکتے، یہ تو تیزاب کی مل ہے، یہ تو تیزاب کی ساری مشینری یہاں تیزاب بنانے والی لگی ہوئی ہے۔ تو آپ آئل مل کے اندر کپڑا بن سکتے ہیں؟ کپڑے والے مل کے اندر آپ آئل بنا سکتے ہیں؟ جب پاکستان لیا گیا تھا، اقوام متحدہ نے ہم سے اور کامن ویلتھ نے کچھ لکھوایا ہوا ہے۔ آپ اپنے حکمرانوں کو جو مرضی گالیاں دیں، اس لکھوائے کو بدلوانے کے لیے جتنی آپ نے وطن لینے کے لیے قربانیاں دی تھی نا، اس سے 3 گنا زیادہ بندے آپ کو مروانے پڑیں گے، تو پھر یہ ملک ٹھیک ہونا ہے۔ اور آپ جان اللہ کے لیے دے نہیں سکتے، کیونکہ آپ نماز اللہ کے لیے پڑھنے، قرآن سننے کے لیے آ نہیں سکتے۔ اس لیے چپ کر کے جو ملک جن کے ہاتھوں میں ہے، انہی میں سے کو کم زیادہ کوئی عقل والا جو بندہ جو ریڑھ راڑ کے ملک کو لے کے جا رہا ہے، اس کو لے کے جانے دیں، اور وہ نون لیگی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ چاہے آپ کو کتنا ہی برا لگے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُسْلِمُونَ۔ سکتی ہے، باقی آپ کے بس کی بات نہیں۔ وہ ایک بندے نے پچھلے دن، میری بہن کہتی بھائی جان ایک بندہ آپ کا سن رہا تھا فیس بک پر، تو اس نے کہا کاشف بھائی اور مولانا اسحاق کے شاگرد ہیں اور ہمیں بڑے محبوب ہیں اور پیارے بہت ہیں، مگر کاشف بھائی نون لیگ کی محبت میں غرق ہے، یہ ان کا فیل غلط ہے۔ چلو تو جڑا ایڈا پی ٹی آئی والا، تو بھی مینوں کسی نے لب لئی اتنے آ کے، سمجھ گیا نا؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ یہ میں نے دعا دینی تھی سچ اس کو فیض کے لیے، کہ یا اللہ اس نے مجھے یہ اس موسم میں یہ راحت والا کپڑا پہنایا، اللہ تو اس کو جنت کے حلے پہنا، وہ جو استبرق اور سندس والی جو تو نے کہیں جنت کے کپڑے، یا اللہ اس کو وہ کپڑے پہنا، مجھے راحت دی تو اس کو راحت والے لباس پہنا، دوزخیوں والے لباس سے اس کو مامون اور محفوظ فرما، یا اللہ اس نے میرا خیال کیا تو اس کا خیال فرما، اللہ میرے پاس اس کو دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تیرے پاس دینے کے لیے لامحدود چیزیں، اس کو ان نعمتوں سے لطف اندوز کروا کہ اس کو دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے نا میری ان دعاؤں کا ثمر ملے، تو وہ اس کا دل خوشی سے بھر جائے اور راحت سے بھر جائے، منور فرما۔ یہ میں نے کہا تھا حق کے دعا جو ہے وہ کرنا چاہیے، جس نے کھلایا کوئی آپ کو اچھا کھانا کھلاتا ہے تو میں اس کے لیے بعد میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس نے مجھے اچھا کھانا کھلایا تو اس کو ایسی ایسی جنت کی نعمتیں کھلانا، اس کو پھر پتہ لگے، وہ پھر کرتا ذرا میں چوری ہوں، ٹھیک ہے نا، میں کہتا ہوں ذرا لگ اس کو کھائے گا تو پھر اللہ اسے کہ یا اللہ یہ کیوں کھلا رہا ہے، اللہ کہا او کاشی فران تو اسی روٹی سی کھلائی کدوਆਂ نال، ہاں جی یہ کدو دے بدلے ملی ہوئی دعا، سمجھ گئے نا؟ باقی جو کدو سے ہٹ کر کھلا رہا ہے وہ زیادہ دعاؤں کا مستحق ہے، وہ تو اور زیادہ مزے کرے گا جو اور اچھے اچھے کھانے کھلا رہا ہے، ٹیسٹی کھانے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ وہ ہے، یعنی کدوؤں کے بدلے میں جنت کے میوے مل رہے آپ کو، تو جو جہاں جنت کے میوے کھلا رہے ان کو کیا ملے گا؟ وہ تو اللہ نے کہا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، اور کسی دل میں خیال نہیں آیا۔ یا اللہ وہ نعمتیں جو کوئی بھی بھائی جس نے ابھی تک اس لمحے تک کوئی راحت اور مسکراہٹ سے بھی مجھے دیکھا، یا اللہ ایسی نعمتیں اس کو قیامت کے دن دے اور بلا حساب کتاب جنت الفردوس میں داخل کرا۔ میرے والد صاحب کو بھی یا اللہ حیاتی عطا فرما، اور ان کا جو دماغی کچھ کمی رہ گئی ہے بحال چوٹ کے بعد، یا اللہ ان کو وہ کمی پوری فرما کے پوری تندرستی سے عطا فرما۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دینا کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات
والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہم اسقِ عبادک و بہیمتک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت۔ بڑی پرتوحید اور لطف والی دعا ہے، اللہم اسقِ عبادک و بہیمتک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت۔ جس کا دل مردہ ہو جائے نا وہ یہ دعا پڑھا کرے۔ یہ روحانی دعا میں سے میں نے ایک بات بتائی ہے، واحی بلدک المیت، اس دھرتی کو زندہ کر دے جو اس وقت مردہ ہو چکی ہے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفحے